الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم من قوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمناه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما أحد وحدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ويتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا من يدخل الجنة
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الآية لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذين أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل بعد أنفه شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمطيه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ويا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لابنه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله الصبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل کا عہد کہ نہ عبادت کرو گے مگر اللہ کی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور کہو گے لوگوں کو نیک اچھی بات اور قائم کرو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ کو پھر تم نے منہ پھیرا مگر تھوڑے تم میں سے اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے اور جب ہم نے لیا تمہارا عہد کہ نہ بہاؤ گے تم اپنے خون اور نہ نکالو گے اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کو مانتے بھی ہو پھر تم اے لوگو
قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو اور نکالتے ہو ایک گروہ تم اپنے میں سے اس کے گھر ان کے گھروں سے، ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہو تم گناہ اور زیادتی کے ساتھ، اور اگر آتے ہیں تمہارے پاس قیدی ہو کر تم ان کا تم فدیہ دیتے ہو ان کا، اور حالانکہ تمہارے اوپر حرام ہے ان کو نکالنا، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پہ اور کفر کرتے ہو کچھ حصے کے ساتھ؟ تو کیا بدلہ ہے اس کا جو یہ کام کرے تم میں سے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے وہ سخت ترین عذاب کی طرف، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، تو نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور ہم ان کے پیچھے پیدر پہ رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو ہم نے دلائل دیے، واضح ان کے معجزات دیے، اور ان کو قوت دی ہم نے روح القدس کے ساتھ۔ کیا پھر جب کبھی کیا ہے ان کے پاس کوئی رسول اس چیز کو لے کر جس کے ساتھ جس کے ان کو جی نہیں چاہتے تھے، تو جس کو تمہارے جی نہیں چاہتے تھے، تو تم نے تکبر کیا، تو ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے، اور کہا انہوں نے ہمارے دل پردے میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، بلکہ لعنت کی اللہ نے ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے، تو بہت کم یہ ایمان لاتے ہیں۔ اور جس وقت آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی اس کے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ فتح مانگا کرتے تھے ان پر جنہوں نے کفر اختیار کیا، تو جب ان کے پاس آیا جس کو انہوں نے پہچانا اس کا کفر کیا انہوں نے، تو لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان کافروں پر، کتنی بری چیز ہے جس کے ساتھ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، جس کے بدلے میں کہ کفر کے اس کے ساتھ کہ اللہ نے اتارا، ضد کرتے ہوئے اس سے کہ اللہ تعالیٰ اتارے اپنے فضل سے اپنے بندوں سے جس پر چاہے، تو لوٹے وہ غضب کے اوپر غضب لے کر، اور کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لا اس پر جو اللہ نے اتارا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہمارے اوپر، اور کفر کرتے ہیں اس کے ما سوا کے ساتھ، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے تو کیوں تم انبیاء کو، اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے رہے اس سے پہلے، اگر تم ایمان والے ہو؟ وَلَقَدْ جاءکم موسیٰ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واضح نشانیاں لے کر واضح معجزات کے ساتھ آئے، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا ان کے بعد، اور تم ظالم ہو۔ اور جس وقت کے تم نے لیا، ہم نے لیا تمہارا عہد، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، اور سنو، کہا انہوں نے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور پلائے گئے وہ اپنے دلوں کے اندر بچڑا اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہہ دیجئے کتنی بری بات ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، اگر تم ایمان والے ہو۔ کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے خالص دونوں اور لوگوں اللہ کے ہاں اور لوگوں کے لیے، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور ہرگز نہ تمنا کریں گے وہ اس کی کبھی بھی، اس واسطے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ اور ضرور پاؤ گے تم ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی پر، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، ان میں سے ایک چاہتا ہے کہ اس کو عمر دی جائے 1000 سال، اور نہیں ہے وہ بچانے والا اس کو عذاب سے کہ اس کو عمر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ جو دشمن ہوا جبرائیل کا، تو بے شک اس نے اتارا آپ کے دل کے اوپر اللہ کے حکم سے اس قرآن کو تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے سامنے، اور ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، جبرائیل و میکائیل کا، تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے ان کافروں کا، اور بے شک ہم نے اتاری آپ پر آیات واضح، اور نہیں کفر اختیار کرتے اس کے ساتھ مگر نافرمان۔ کہ جب کبھی ان کے پاس انہوں نے کوئی عہد کیا، تو پھینک دیا اس کے ان میں سے ایک جماعت نے، بلکہ اکثر ایمان مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب ان کے پاس آئے رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے اور جب ان کے پاس آئے رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والے اس کے ان کے پاس ہے، تو پھینکا ایک جماعت نے ان سے جن کو دی گئی کتاب، اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اور پیر بھی کی اس کی جس کو جو پڑھتے تھے جنات ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں۔ اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو اتارا گیا دو اور بابل شہر کے اندر ہاروت ماروت کے اوپر، اور نہیں وہ سکھاتے تھے کسی کو، یہاں تک کہ کہتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں تو کفر نہ کر، تو سیکھتے ان سے جس کے ساتھ وہ جدائی ڈالتے مرد عورت کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں، اور نہیں وہ نقصان دینے والے کسی کو مگر اس کے ساتھ مگر اللہ کے حکم سے، اور نہیں وہ سیکھتے یتعلمون، اور سیکھتے وہ جو ان کو نقصان دے اور نفع نہ دے، اور بے شک ان کو پتہ ہے کہ جس نے اس کو حاصل کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کتنی بری بات ہے جس کے ساتھ انہیں اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، اگر وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، تو ثواب اللہ کی طرف سے بہتر اگر وہ جانتے ہوتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ کہو تم رائے نہ، اور کہو تم انظرنا، اور سنتے رہو، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ نہیں چاہتے وہ لوگ جو
جنہوں نے کفر کے اہل کتاب سے اور نہ مشرکین کے تمہارے اوپر کوئی خیر اتاری ہے تمہارا آپ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والا ہے۔ جو منسوخ کرے ہم کوئی آیت یا اس کو بتا دیں تو ہم لاتے ہیں بہتر اس سے، اور اس سے یا اس کی طرح۔ کیا نہیں معلوم آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہیں تمہارے لیے کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کفر کو لے لے ایمان کے بدلے میں تو اس نے وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ بدّا کثیر من اہل کتاب، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کہ آپ کو تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر، حسد کرتے ہوئے اپنے جانوں سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے وعدے ہوگے حق، تو معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو تم آگے بھیجو اپنے جانوں کے لیے خیر سے پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اور کہا انہوں نے ہر کسی داخل ہوا جنت میں مگر جو کہ یہودی یا عیسائی ہوا، یہ ان کی خواہشات دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، کیوں نہیں جس نے اپنے چہرے کو جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا اس کے رب کے ہاں، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور کہا یہودیوں نے کہ نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر، اور کہا عیسائی نہیں یہودی کسی چیز پر، اور وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ اسی طرح پر کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ان جیسی بات، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو روکے اللہ کی مسجدوں کے اس میں ذکر کیا جائے اس کا نام، اور کوشش کرے اس کے برباد کرنے میں۔ یہ لوگ ہیں نہیں ان کے لیے کہ داخل ہوں اس میں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، تو جہاں کی تم رخ کرو تو اللہ اس طرف اللہ ہی کا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ سب بہت دینے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اور کہا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑی، اللہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے جو آسمانوں میں اور زمین میں سب اس کے فرما بردار ہیں۔ پیدا کرنے والا ہے نیا پیدا کرنے والا آسمانوں کو اور زمین کو، اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا انہوں نے جو نہیں جانتے کہ کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا ہے، ہمارے پاس کی آتی نشانی؟ ایسے ہی کہا ان لوگوں نے ان سے پہلے تھے ان کی بات کی طرح، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی بے شک ہم نے بیان کی نشانی ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ منا ارسلنا کا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق دے کر اور خوشخبری ڈرانے والا بنا کر، اور نہیں آپ سے پوچھا جائے گا اصحاب دوستیوں کے بارے میں، اور ہر کس نہ راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں اس کے بعد، کیا ہے آپ کے پاس علم تو نہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار؟ وہ جو جن کو ہم نے کتاب دی پڑھتے ہیں اس کو جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، یہ لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور جو کہ کفر اختیار کرے تو یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں تمہارے اوپر کی ہے، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی جہان والوں پر، اور ڈرتے رہو اس دن سے کہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ اس کو کوئی سفارش کام دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا کچھ باتوں کے ساتھ تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا۔ کہا بے شک میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ کہا اور میری اولاد سے، کہا کہ نہیں پائے گا میرا ہے ظالموں کو۔ اور جب کہ ہم نے بیت اللہ کو بنایا لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور امن، اور بناؤ تو مقام ابراہیم سے مصلی نماز کی جگہ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم و اسماعیل کو کہ پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کو، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے پروردگار بنائیے اس کو شہر امن والا، اور دیجیے رزق اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ کہا اور جو کفر کرے تو میں اس کو فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا، پھر اس کو میں مجبور زبردستی لے آؤں گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، اور اسماعیل اے ہمارے پروردگار قبول کر ہم سے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے، اے ہمارا پروردگار، اور بنا ہمیں اپنا فرما بردار، اور ہماری اولاد سے ایک امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور دکھا ہمیں ہمارے اعمال، ہمارے عبادت کے طریقے، اور تو ہم پہ مہربانی فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والے مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اور بھیج تو ان کے اندر ایک رسول ان میں سے جو پڑھے ان کے اوپر تیری آیات، اور ان کو سکھائے کتاب و حکمت، اور ان کو پاک کرے، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو بے رغبتی کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، مگر کہ جو
مگر جس نے خود کو بیوقوف بنایا اور ہم نے اس کو چنا دنیا میں کے اندر، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوں میں سے ہے، نیکوں میں سے ہے۔ اور جب کہا اس کو اس کے رب نے کہ تو فرما برداری کر، کہا میں فرما بردار ہوں رب العالمین کا، اور وصیت کی اس کے ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے اس دین کو پسند کر لیا ہے، تو ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے جب کہ ابراہیم یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آئی، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے تو میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ کہنے لگے ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، اور جو ہم آپ کے باپ دادا کا معبود ہے، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ امتیں گزر چکی، اس کے لیے جو انہوں نے کمایا تمہارے جو تم نے کمایا، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور کہا انہوں نے کہ ہو جاؤ تم یہودی یا عیسائی تو ہدایت پاؤ گے، کہہ دیجیے بلکہ ملت ابراہیم کی جو ایک طرف کے تھے اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں سے، کہہ دیجیے ہم ایمان لے اللہ کے اوپر جو اتارا گیا ہماری طرف، اور جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی طرف اور ان کے اولادوں کی طرف، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو دیا گیا انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی کے طرح فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، تو اگر وہ ایمان لائے اس پر اس جیسے پر کہ تم اس پر ایمان لائے ہو، تو بے شک وہ ہدایت پائیں، اور اگر وہ پھر جائیں تو بے شک وہ ضد کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغت اللہ، ہم نے اب قبول کرو تم اللہ کا رنگ، اور کون بہتر ہے اللہ کے رنگ، اللہ سے رنگ میں، اور ہم اسی کے عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے تو ہاتھ جوننا، کیا تو ہاتھ جوڑنے کا تم ہم سے بحث کرتے ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے جو ہے نا وہ خالص اسی کے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد وہ یہودی اور یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجیے کیا تم جانتے ہو زیادہ یا اللہ جانتا ہے، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے اس گواہی کو جس کے بعد اللہ کی طرف سے ہو، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں اسے جو تم کرتے ہو۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، تمہارے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ جی ہمارا جو ہے نا یہ پہلے پارے کا دوسرا نصف ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا ہے، ان کے اوپر حجت پوری کی ہے، تاکہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل اگر ایمان نہیں لاتے تو معاذ اللہ نبی علیہ السلام سچے نہ ہوں گے، تو کہا نہیں، ان کا ایمان نہ لانا، اس سے آپ ہرگز دھوکہ نہ کھائیں، ان لوگوں کی عادت ہی ایسے رہی ہے کہ یہ ایمان نہیں، یا سے خدا کے حکموں کو ہمیشہ یہ توڑتے رہیں۔ فرمایا کہ ایک وقت وَإِذْ أَخَذْنَا، یہاں جو ہے نا مفسرین نکالتے ہیں اذکر محذوف نکالتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو، کیونکہ بعض جگہ تھا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اس نسبت سے یہاں بھی وہ اذکر کا لفظ محذوف مان لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یاد کرو جب ہم نے لیا عہد بنی اسرائیل کا۔ تو اب مطلب یاد کرنے کا یہ اس کی اہمیت بتاتے ہیں، جیسے ہمارے کیا ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایسے عربی میں یوں ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا عہد لیا ان سے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یعنی نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور پھر اس کے بعد یہ لیکن تم اس کے اوپر قائم نہیں رہے۔ اب یہاں جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ لا تعبدون جو ہے نا یہ نہیں کا معنی دیتا ہے، کیونکہ آگے جو ہے نا قولو بھی امر کا صیغہ ہے، اقیمو، آتو سب امر کے صیغے ہیں، اس واسطے جو ہے نا یہ لا تعبدون جو ہے نا یہ بھی نہیں کے معنی میں ہے، تاکہ امر کے اوپر نہیں کا عطف ہو جاتا ہے، تو کہا کہ تم نہیں عبادت کرو گے۔ اور آگے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اس کا معنی ہے وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، تو یہاں بھی جو ہے نا امر کا صیغہ محذوف ہے، لیکن کہتے ہیں کہ تم نے ان احکام کے اوپر عمل نہیں کیا۔ بائبل میں یہاں تک آتا ہے کہ بعض زمانے ایسے بھی گزرے ہیں یہودیوں کے اوپر کہ یہ بت پرستی میں پڑ گئے، انہوں نے بتوں کی بھی پوجا کی ہوئی ہے۔ اچھا آگے واحد اخطو، تمہاری مزاج ہی ایسا ہے، اگر آخری نبی کو نہیں مانتے تو کوئی نئی بات نہیں۔ یہ فرمایا اچھا، تو یہ راز تھے ان کے جو ان کو پتہ تھا، لیکن اکثر یہودیوں کو بھی پتہ نہیں تھا، جو خاص تھے ان کے علماء وہ جانتے تھے، اور اہل عرب کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کی کرتوتوں کا۔ قرآن کریم نے بیان کیا، وہ اس کا انکار نہیں کر سکے، حقائق تھے۔ یہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب ایک اور بات بتاتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں واقعہ اس طرح ہے کہ مدینہ منورہ میں بنی اسرائیل کے تین قبیلے تھے، ایک بنو قینقاع اور ایک بنو نذیر، ایک بنو قریظہ۔ ان میں زیادہ جو ہے نا کردار بنو قریظہ اور بنو نذیر کا تھا۔ تو یہ مدینے والوں کے ساتھ انہوں نے نا ایسا لڑاکے تھے اور ایسے شرارتی تھے، اہل مدینہ کو لڑاتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے اور قلعوں کے اندر اپنا ذخیرہ رکھا رہتا تھا، اپنے محفوظ رہتے تھے۔ تو یہ کہ ان کا جو ہے نا اس طرح ہے کہ ایک قبیلے کا تعلق تھا بنو نذیر اور ایک کا تھا بنو جو ہے نا خزرج کے ساتھ، یعنی قبیلے جو انصار کے تھے، جو یہودیوں لوگ مدینہ میں رہتے تھے اسلام سے پہلے، یہ وہ مشرک تھے وہ۔ تو ایک کا نام تھا بنو نذیر اور ایک کا نام تھا بنو قریظہ، یعنی ایک کا نام تھا خزرج اور ایک کا نام تھا اوس۔ یہ مدینہ والے اوس اور خزرج تھے، اور یہودیوں کے جو قبیلہ بنو قریظہ تھا اس کا تعلق تھا اوس کے ساتھ، اور جو بنو نذیر تھا اس کا معاہدہ تھا خزرج کے ساتھ۔ اچھا، یہ لفظ بھول جاتے ہیں تو اس کے یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اوس سے جو ہے نا اس کا تعلق قریظہ کے اوس کا تعلق قریظہ کے ساتھ ہے۔ قریظہ کے بھی، قریظہ کے حرف 5 ہیں اور اس کے 3 ہیں، 3 اور 5 8 ہو گئے۔ اور خزرج کے حرف کتنے ہیں جی؟ 4، اور نذیر کے حرف بھی 4، 4 اور 4 8 ہو گئے۔ تو ادھر بھی 8 ہو گئے، ادھر بھی 8 ہو گئے۔ اس طرح ان کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے تھے، اور لڑائی کے اندر ہی ہوتا جب ان کی لڑائی ہوتی ہے آپس میں، تو پھر جو ہے نا کیا ہوتا تھا کہ یہودی بھی بیچ میں آ جاتے تھے، اور لڑائی کے اندر یہودی مارے بھی جاتے تھے ایک دوسرے کے ہاتھوں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پکڑ دکڑ ہوتی تھی تو وہ گرفتار بھی ہو جاتے تھے۔ اب یہودی جو ہے نا جب پکڑتے تھے، تو مثلا اوس کے لوگ جو ہے نا ان کا مقابلہ ہوا ہے کس کے ساتھ؟ خزرج کے ساتھ۔ اب خزرج والوں نے اوس کے بندوں کو پکڑا اور ساتھ کو یہودی بھی پکڑے گئے، اور ادھر خزرج کے ساتھ بنو نذیر بھی ہیں، اور دوسرے، اور اگر اوس کے لوگوں کا غلبہ ہو گیا ہے، انہوں نے خزرج کے آدمیوں کو پکڑا، ساتھ بنو نذیر بھی پکڑے گئے۔ تو اس طرح پر جو ہے نا یہودی ایک دوسرے کو، یعنی دوسروں کے ساتھ مل کر اپنے بندوں کو قتل بھی کر دیتے تھے اور اپنے بندوں کو گرفتار بھی کر لیتے تھے، حالانکہ ان کو حکم تھا کہ نہ اپنے بندوں کو مارنا ہے، نہ اپنے بندوں کو گرفتار کرنا ہے، ان کے گھروں سے نکالنا نہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب لڑائی ختم ہو جاتی، پھر ان کو عقل آتی یہ ہم صلح صفائی کریں، پھر جناب وہ کہتے ہیں جی کہ بندے چھڑاؤ جی اپنے۔ اب جنہوں نے پکڑے ہوئے وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں چھوڑیں گے، ہمیں پیسہ دو اتنا، تمہارے ہمارا اتنا نقصان کیا ہے، اتنا لاکھ روپیہ دو۔ اب وہ جو پیسہ مانگتے ہیں، اب اس کے لیے یہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اب سب برادریاں اکٹھی ہوگی، اوس بھی خزرج بھی، اور مل جل کے جناب چندہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں حکم یہ ہے کہ جو تمہارا بندہ گرفتار ہو جائے تو پیسہ دے کے اس کو چھڑا لو۔ اب یہاں ان کو تورات کا حکم یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں تمہیں یاد آ گیا اور پہلے تم حکم کو توڑتے رہے، اس کا یہاں یہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ جب ہم نے عہد لیا تمہارا کہ نہ بہو گے اپنے خون، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے اور نہ نکالو گے اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم مانتے ہو، یعنی تم اب بھی مانتے ہو، تمہاری کتاب میں ابھی لکھا ہوا ہے ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو۔ اب یہاں تفسیر جلالین میں ہے کہ یہ ثم انتم یا ہؤلاء، اے لوگ، اور یا یہ مطلب ہے کہ تم ہی ایسے لوگ ہو، کیسے؟ تقتلون انفسکم، کہ اپنی جانوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ایک گروہ کو نکالتے اس کے گھروں سے۔ تو یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل کر تم نے یہودیوں کو مارا بھی اور گرفتار بھی کر لیا، اور چڑھائی کرتے ان پر گناہ اور زیادتی سے آگے، اور اگر آ جاتے تمہارے پاس قیدی ہو کر تو چھڑاتے ہو۔ اب جب جناب ایک قبیلے کے لوگ پکڑے گئے اور پکڑ کے انصار جو ہے نا مدینے والوں کو اپنے تحویل میں لے لیا، اب جی اس کو چھڑانے کے لیے آ جاؤ جی پیسے بھرو گے، آپ سب یہودی اکٹھے ہو گئے، حالانکہ حرام ہے تمہارے اوپر ان کو نکالنا۔ نکالنا ہی حرام تھا تو بعد میں اگلا کام تمہارے بعد میں تمہیں تورات یاد آ گئی، پہلے کہاں تھے؟ کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے حصے پہ اور کفر کرتے ہو بعد کے ساتھ؟ یہ دو حکموں کو توڑ دیا، ایک کو لے لیا، تو کیا بدلہ ہے اس کا جو تم میں سے یہ کام کرے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے یہ سخت ترین عذاب کی طرف، اور اللہ تعالی نہیں غافل ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔
دیکھو جی اس آیت پہ غور کریں ذرا. اس میں کہا ہے کل کتاب کو ماننا ضروری ہے. تورات تو ہمارے لیے منسوخ ہوگی، نہ اصل ملتی ہے نہ ہمیں اس کا کوئی. قرآن کافی ہے، حدیثیں کافی. اچھا جی، اب قرآن کریم بھی کل لینا ہوگا. جیسے ان کو حکم ہے پوری کتاب کو لینے کا، ہمیں بھی حکم ہے پورے قرآن کو لینے کا. یہ نہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ تو لے لو، کچھ حصے کی مخالفت کر دو. یہاں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بھی آپ نے تفسیر لینی ہے کوئی بھی تو اہل حق کی تفسیریں لیں. تفسیر بیان القرآن ہے، تفسیر معرف القرآن ہے، تفسیر انوار البیان ہے مولانا عاشق الہی صاحب کی، اور ذخیرۃ الجنان ہے، معالم العرفان ہے. لیکن جو تفسیریں دوسری ہیں غلط لوگوں کی، بعض ان میں اچھی باتیں ہیں تو بعض جگہ قرآن کا انکار بھی ہوتا ہے. اس واسطے ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں. یہ نہ کہا دیکھو جی انہوں نے قرآن ہی لکھا ہے، انہوں نے تفسیر ہی کی، ترجمہ ہی کیا ہے. وہ ترجمہ کیا ہے، تفسیر کی ہے، لیکن کچھ حصہ جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں اور کچھ حصہ غلط کرتے ہیں. اور کفر تو ہے نا، یاد رکھے ایمان جو ہے وہ کل کو ماننے کا نام ہے، اور کفر جو ہے نا وہ پتہ کیا ہے، کچھ کو مان لو کچھ کو چھوڑ دو. اس لیے کو تفسیر کفر کی یہی کرتے ہیں جی کہ بس کچھ حصے کا انکار کر دیا. اب یہاں بھی دیکھو کچھ کو انکار کیا تو کہا کہ قیامت میں سخت عذاب ہوگا، جب عذاب میں لوٹائے جائیں گے پھر نکلنے کا تو نہیں کہا، پھر وہیں رہیں گے. اچھا جی، اب اس کے بارے میں آپ دیکھیں جتنی بھی باطل تفاسیر ہیں ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان میں پورے قرآن کی موافقت نہیں ہوتی. کچھ کو مانا جاتا ہے، کچھ کو. مثال کے طور پر یہ ہے جی، اب بریلوی اس پہ زور دیتے ہیں جی کہ جی نبی علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب دیا ہے، اور ان کی ایک تفسیر ہے کا نام ہے یہ کنز ایمان، اور ایک اور نور العرفان ہے. اور جو مفتی احمد یار خان کی اس میں تو یہاں تک کہ شیطان کو علم غیب ہے معاذ اللہ. بے علم اور غیب کا لفظ قرآن پاک میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے صرف اللہ کے لیے. ایک دو آیتیں گزر بھی چکی ہیں، اب مزید آئیں گے. اب کیا مجبوری ہے کہ غیر کے لیے یہ دو لفظ ہی بولنے ہیں جن کی اللہ نے نفی کر دی ہے؟ تو قرآن کا انکار ہو گیا. قیامت کے اللہ نے پوچھ لیا کہ بھی میں نے کہا تھا علم غیب میری شان ہے، تو نے غیر کے لیے کیوں مانا؟ وہاں کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اسی طرح پر یہ عمار اور راشدی کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کا بھی ہم ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہیں گے. واسطے ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پورے قرآن کو لینا ہے. اب اگر کچھ لوگوں کو لینا ہے تو یاد رکھیں پورے قرآن کا کوئی بھی منکر آپ کو نہیں ملے گا. جو بھی منکر ہوگا نا وہ کچھ حصے کا انکار کرنے والا. مثال کے طور پر ہندوؤں نے قرآن کریم کے خلاف کھل کے کتاب لکھی. ہندو نہ قرآن کو خدا کی کتاب مانتے، نہ سچی کتاب مانتے ہیں، اور نہ نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ سرے سے نبوت نہیں مانتے. لیکن جناب انہوں نے کتاب لکھی قرآن کے خلاف. اب اس کے اندر اس نے بھی ایک جگہ لکھا ہے جو آتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ حالت حیض میں عورت سے دور رہو. وہ کہتا ہے یہ حکم تو اچھا ہے. دیکھو اب وہ بھی قرآن کریم کو ایک حکم اچھا کہہ گیا. اس واسطے کل کو لینا ہے، کسی کا انکار ہم نے نہیں کرنا. اب انشاءاللہ تعالی ہم کچھ باتیں آپ کو دکھاتے رہیں گے اگے اللہ تعالیٰ. تو یہ ایک اصول ہے جس کے اوپر سب کو پرکھنا ہے ہم نے، اس کے مطابق چلو. آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ. دیکھو جی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. اب یہاں بھی کہا ہے کہ ان کو ہم نے کتاب دی ہے، احکام دیے ہیں، لیکن یہ لوگ انکار کے تو کوئی نہ کوئی توڑتے رہے. ہم نے موسیٰ نے کتاب دی اور ان کے پیچھے بھیجا پیدر پہ انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون تھے، موسیٰ علیہ السلام کے حضرت یوشع بن نون آئے، ان کے بعد اور آئے، ان کے بعد لمبا ایک سلسلہ ہے. حضرت داؤد آئے، حضرت سلیمان آئے، حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری رسول تھے. فرمایا کہ اور بھیجی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بعد سری معجزات دیے، اور ہم نے ان کو قوت دی روح القدس کے ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر انشاءاللہ سورۃ آگے آل عمران میں آئے گا. روح القدس کے ساتھ قوت دی، اس کی تفسیر میں بیان القرآن اور تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے کہ حتیٰ کہ جبرائیل ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ جب انہوں نے ان کو سولی دینا چاہا تو حضرت جبرائیل ان کو اٹھا کے آسمان پہ لے گئے. اگلی بات ہے جی افاق الما، کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اے یہودیو، جب بھی رسول آیا اس کو لے کر جس کا تمہارے جینے چاہتے تھے تم نے تکبر کیا. یعنی آخر جو اللہ کے انبیاء احکامات دیتے ہیں، پیغام اللہ کا حکم دیتے ہیں،
تو کوئی انسان کے مزاج، سارے انسان کے مزاج کے تو نہیں ہوتے، وہ تو اللہ کا حکم ہو جاتے ہیں کہ انسان اگر گناہ کرنا چاہتا تو روکتے ہیں، لیکن فرمایا جب انہوں نے تمہارے مزاج کے خلاف بات کہی فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک جماعت کو تم معاذ اللہ قتل کرتے ہو. جی تو یہ تمہاری کرتوتیں رہی ہیں. یہاں فریقاً جو ہے نا دونوں کے اندر ہے، یہ مفعول بھی مقدم ہے. اچھا اب یہ تو چلو جی ان کا کردار ہو گیا. اب میں نے پہلے ابھی عرض کیا ہے کہ ہم نے تفسیریں اہل حق کی لینی ہیں. اب میں آپ کو ایک تفسیر دکھاتا ہوں. یہ تفسیر ہے جی، اس ایک تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن ہے، یہ بھی تفسیر بیان القرآن ہی ہے، اور اس کا لکھنے والا ہے جی محمد علی لاہوری. یہ لاہوری مرزائیوں کی کتاب ہے، دیکھنے میں تفسیر ہے. اس نے جناب الفاظ کی وضاحت بھی کی ہے، شان نزول وغیرہ بھی کوئی، اور دوسرا جو ہے اور بھی کافی ابحاث لایا ہے، اور جناب دیکھنے میں بظاہر ایک تحقیقی کتاب ہے. لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ ایک تو یہ ہے قرآن کے صحیح معنی کو بیان کرنا نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے کہ قرآن کریم سے مرزائیت کو ثابت کرنا. اب اگر بندہ اس کو پڑھے پھر یہ ظاہر یہ کرتے ہیں جی کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، یہ بھی ساتھ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. بندہ کہتا ہے یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن بھئی سیدھی سادھی بات ہے، ایسے لوگوں کے دھوکے میں بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اور یہ شریعہ پالیسی نمبر جو جون 2014 میں نکلا ہے، اس میں بھی ایک جگہ ان لوگوں کی تعریف ہے جی، انہوں نے بڑا عیسائیت کا رد کیا ہے معاذ اللہ تعالی. اب یہ ان کا نامی گرامی امیر تھا سب سے پہلا لاہوری مرزائیوں کا. دیکھو یہ جو آیت ہے، دیکھو ان کو حضرت عیسیٰ حضرت مریم سے کتنا بغض ہے. اس آیت کو دیکھیں ذرا، وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. اچھا جی، اب یہاں تک اس نے ترجمہ بالکل اس کا ٹھیک کیا کیا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے پیدر پہ رسول بھیجے، ٹھیک ہے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلے دلائل دیے، یہ بات بھی ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ذرا اس کے حاشیے کے اندر اس نے کیا لکھا ہے جی، حاشیے کے اندر اس نے جو ہے نا کئی باتیں عجیب و غریب کی ہیں. بس یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہتا ہے کہ مریم کے معنی عبرانی میں خادمہ یا عابدہ ہیں. یہ بات تو صحیح ہوگی، مریم کے معنی خادمہ بھی ہو گیا اور عبادت کرنے والی بھی، تو بات ختم ہوگی. آگے مگر قاموس میں ہے کہ مریم عربی لفظ ہے، اور اس عورت کو کہتے ہیں التی تحب محادثۃ الرجال ولا تفجر. اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کتاب میں ایک لفظ آ گیا ہے، غلطی سے آ گیا جو بھی ہے، لیکن تم یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کی رد کرو، اس کی وضاحت کرو. دیکھو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ مریم کا معنی وہ عورت کہ جو مردوں سے میل گفتگو پسند کرے اور غلط کام نہ کرے. لو جی، مطلب یہ ہے کہ غیر مردوں سے سلام دعا رکھے، ویسے فحش کام نہ کرے. تو کیا یہ شریف عورت کا کردار ہوتا ہے؟ حضرت مریم کے کردار کو خراب بتا دیا اس نے. اتنا ہی کہہ دے بس عابدہ، بس اب ساری دنیا کی باتیں تو نہیں آنی ہوتی کتابوں کے اندر. کیوں لایا اس بات کو؟ پھر اس کا رد نہیں کیا اس نے. آگے جا کر جو ہے نا وہ کہتا ہے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہنا ابن مریم. دیکھو قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا سب سے پہلے ذکر اس آیت میں ہے، اس سے پہلے ان حضرات کا ذکر نہیں گزرا. یہیں پہ اس نے جو ہے نا فوراً ان کی توہین کر دی ہے. کہتا ہے جی کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ قرآن کریم نے لفظ ابن مریم پڑھایا ہے، یہ عیسائیوں پر اتمام حجت کے لیے ہے کہ وہ جسے تم خدا اور بے گناہ بتاتے ہو وہ ایک عورت کا بیٹا تھا، اور انہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو عورت سے پیدا ہوا ہو کیوں کر پاک ٹھہرے. بھئی ٹھیک ہے، عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر قرآن نے عیسائیوں کا اعتراض تو نقل نہیں کیا. قرآن نے تو صرف ان کو ابن مریم کہا ہے. تم نے خود ہی عیسائیوں کی بات لے لی اور خود عیسائیوں کا حوالہ پیش کر دیا اور ساتھ قرآن کو جوڑ دیا. قرآن نے یہ بات کب کہی؟ قرآن تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا، سب انبیاء معصوم ہیں. تو نے خود ان کو جناب ان کی عصمت کا انکار کر دیا عیسائیوں کے حوالے سے، اور تہمت قرآن پہ لگاتا ہے. آگے پھر عیسائیوں کے خیال کے مطابق گناہ مرد دنیا میں نہیں لایا بلکہ عورت لائی، کیونکہ عورت نے ہی آدم کو ممنوع پھل کھلایا.
بس یہ بتایا کہ جب اس کی ماں موجود ہے تم اسے دوسرے انسانوں سے بے گناہی کا امتیاز اس بنا پر کیوں دے سکتے ہو؟ کیونکہ جب اصل گناہ گار حوا ہوئی اور اس کی ورثہ میں گناہ کا چلنا ضروری ہے جیسا کہ عیسائیوں کا اعتقاد ہے، تو مریم اس سے کیوں کر پاک ٹھہری؟ اب بتاؤ کہ بھی وہ تو تم عیسائیوں کی بات کہو، عیسائیوں کے اوپر الزام دو ان کے حوالے سے، لیکن قرآن کی تفسیر کا اس سے کیا تعلق ہوا؟ قرآن نے یہ بات کب کہی ہے؟ خام خواہ دیکھو قرآن کے اندر جو ہے نا اس کی تفسیر کے حوالے سے حضرت عیسیٰ کے اوپر بھی تہمت لگا دی، ان کو بھی جناب گناہگار بتا دیا اور ان کی معصومیت کا بھی انکار کر دیا، اور حضرت مریم کا بھی۔ اچھا آگے جا کے کہتا ہے جی علاوہ ازیں حضرت عیسیٰ کی والدہ کو جو شہرت دنیا میں حاصل ہے اس کا عشر اشیر بھی ان کے خامند کو حاصل نہیں، اس لیے بھی مریم کی طرف منسوب کرنا اولا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے شہرت کون دینے والا ہے؟ کس نے شہرت دی حضرت مریم کو؟ عجیب بات ہے کہ حضرت مریم کی کیوں شہرت ہوگی؟ یہ سب تہمت ہے حضرت مریم کی طرف اس لیے نسبت ہے کہ ان کا شوہر نہیں تھا، اور اس نے یہاں جناب اس کے کو یہ پورے سب مسلمانوں کا عقیدہ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی، وہ بغیر خامد کے اللہ نے ان کو جو ہے نا یہ بیٹا عطا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور یہ اس صحیح عقیدے کا بھی انکار کرتا ہے اور پھر قرآن کے حوالے سے اور اپنی طرف سے بات سیدھے کی باتیں کرتا ہے۔ تو اب بتاؤ ایسے لوگوں کو ہم کیا کہیں کہ ایسی تفسیریں پڑھنی چاہیے؟ خدا کی پناہ ایسے لوگوں سے۔ جی آگے اس کے بعد ہے جی وقالو، یہودیوں کا ایک بات کہتے تھے کہ ہم پہ تمہاری باتیں اثر نہیں کرتی، کیوں جی ہمارے دل محفوظ ہیں، تم جو مرضی پڑھو قرآن سناؤ حدیث سناؤ نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ان کے اوپر، ان کو کفر کی وجہ سے تو بہت کم ایمان لاتے ہیں، اس واسطے یہ اثر ہوتا نہیں ان کے اوپر۔ آگے فرمایا ان کی ایک اور کرتوت، اور جب ان کے پاس ہے کتاب اللہ کی طرف سے آتی تصدیق کرنا اس کو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے ان پر جنہوں کو کفر کیا، جب آیا وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا انکار کر دیا تو لعنت اللہ ان کی کافروں کے اوپر۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک تورات کے مضامین کی تصدیق کرتا ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ لوگ دعا کرتے تھے، کئی لڑائی ہوتی تھی، اے اللہ جو تیرے آخری نبی آنے والے ہیں نا ان کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما، اور جب آ گئے اب انہی کا انکار کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے فرمایا کتنی بری چیز ہے جس کا اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کہ کفر کے ایک سے ساتھ کہ شریک کے اللہ نے اتارا، ضد کرتے ہوئے اس سے کہ اللہ تعالیٰ پر فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں سے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو ان کو کیوں انکار کیا نبی علیہ السلام کا؟ حسد ہو گیا جی کہ آخری نبی ہمارے خاندان سے کیوں نہیں۔ عجیب بات ہے بھی، اللہ جس کو چاہے نبوت عطا کرے۔ دیکھو یہودی کی بہت بڑی بے وقوفی، انتہائی درجے بدبختی تھی کہ نبی علیہ السلام کو اس وجہ سے نہیں مانا کہ وہ دوسرے خاندان سے ہیں۔ ارے وہ کسی بھی خاندان سے ہو، تم تو ایمان لا کے اپنی نجات حاصل کر لو، آخر نبوت ہر کسی کو تو نہیں ملے گی، اللہ نے جس کو عطا کر دی ہے تو اس کے صحابی بن جاؤ، اس پر ایمان لے آؤ، تمہاری آخرت کی نجات ہو جائے گی۔ اور تم کو ہم تو نہیں مانتے، تو ماننے سے نقصان کس کا ہو؟ تمہارا ہی ہوا نا، ان کا کیا ہوا؟ فرمایا پس لوٹے وہ اللہ کے غضب کے لے، یعنی نتیجہ کیا ہوا کہ یہ غضب در گئے، پہلے بھی خدا کے یعنی خدا کے نافرمان تھے اور اب اور زیادہ نافرمان ہو گئے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ تو آخرت میں ان کو کوئی بھی پوچھے گا، ہر طرف رسوائی ہی رسوائی۔ کہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا، تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہمارے اوپر اترا ہے۔ یعنی اب یہ دیکھو سوا کہنے والے نے کیا کہا؟ جو اللہ نے اتارا، تو بھی جو جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی فوراً کو کہنا چاہیے کہ بھی جو اللہ کا حکم ہمیں منظور ہے، لیکن آگے یہ نہیں، اس کی نسبت کا لحاظ نہیں، کہتے جو ہم پہ اترا ہم تو اس کو مانتے۔ فرمایا جو اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں قرآن کا، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، کہہ دیجئے۔ اچھا چلو آگے تیسری بات پہ تو میں پورے نہیں ہو، تم جو کہتے ہو نا کہ ہم پہ جو اترا ہم اس کو مانتے ہیں، یہ بھی تم جھوٹ بولتے، کیوں؟ اگر یہی بات ہے حلیمہ تو کس وجہ سے تم اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے رہے اس سے پہلے؟ اگر تم سچے ہو تو یہاں جو ہے نا یعنی اس بات میں بھی تم جھوٹے ہو، تم سچے نہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم موسیٰ، تمہارے پر موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنایا اور تم ظالم تھے، واقعہ پہلے گزر چکا ہے، مزید آگے انشاءاللہ آئے گا۔ آگے فرمایا کہ جب ہم نے تمہارے اوپر تمہارا عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں مانا۔
یعنی سنا تو ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں یا تو یہ ہے کہ وقتی طور پر تو کہہ دیا ہم نے سنا ہے اور بعد میں کہنے بعد میں پھر ویسے کہ ویسے. فرمایا اور ان کے دلوں میں پلائی گی بچڑے کی محبت. بچڑا جو ہے نا بس ایک دفعہ انہوں نے پوجا کر لی پھر بس سب کے دل سے اس کا نا اثر نکلا نہیں تھا. کہہ دیجیے کتنی بری بات ہے جس کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے. اگر تم ایمان والے ہو کیا مطلب ہے کہ تم مانتے ہی نہیں ہو تو کیسا ایمان ہے تمہارا. آگے فرماتے ہیں یہودی کہتے تھے جی کہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت تو ہماری ہے, جنت ہماری ہے, کوئی اور نہیں جائے گا. فرمایا کہ اچھا چلو ایسا کرو, یہ بات تم سچے ہو نا تو کہو ہم ابھی مار جائیں تاکہ جنت میں چلے جائیں. لیکن کہا چونکہ یہ جانتے ہیں دل سے کہ ہم گناہ گار ہیں اس لیے اوپر اوپر سے کہتے ہیں, دل سے نہیں مانتے. کہہ دیجیے اگر تمہارے آخرت کا گھر ہے اللہ کے خالص نہ اور لوگوں کے لیے تو تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو. فرمایا ہرگز نہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی, اس وجہ سے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو. اچھا اب یہ جو کہہ دیا کہ ہرگز نہ تمنا کریں گے, اب تک انہوں نے ایسی بات نہیں کہی. یہودی کبھی بھی یہ دعا نہیں کریں گے کہ ہم مر جائیں, ہمیشہ بس اپنے لیے دنیا ہی مانگتے ہیں. فرمایا اور ضرور آئے گا تو ان کو سب سے آخری دنیا کے اوپر زندگی پر اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. دیکھو مشرک آخرت کو نہیں مانتے, وہ کہتا ہے دنیا ہی دنیا ہے, مگر ان سے بھی زیادہ حریص یہ آخرت کا نام لیتے ہیں, مگر ان سے بھی زیادہ دنیا کے یہ حریص ہیں. ان میں سے ایک چاہتا ہے کہ اس کو عمر دیا 1000. یہ لو جو ہے یہاں پہ بدہ جب بدو کی وجہ لو آتا ہے تو پھر عام طور پر یہ ان کے معنی میں ہوتا ہے تو یہ مصدریہ ہے. ان کو عمر دی جائے 1000 سال. فرمایا اور نہیں یہ بچانے والا عذاب سے کہ عمر دیا جائے, یعنی اگر اتنی لمبی عمر مل بھی جائے تو عذاب سے پھر نہیں بچیں گے. یہاں بھی مصححی جو ہے نا یہ باب فعل علی ربائی جو ہے نا اس سے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اللہ خوب جانتا ہے اس کو, خوب اللہ دیکھتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. اگلی آیت کا شائع بھی یہودیوں کے بارے میں ہے کہ ایک موقع کے اوپر جو ہے نا یعنی یہودیوں نے حضرت عمر سے غالباً پوچھا کہ بھی کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے, کہتے جبرائیل. کہتا ہے اگر میکائیل لے کر آتا نا ہم مان لیتے, جبرائیل تو وہ جس نے ہماری پہلی قوموں کو مار دیا, عذاب نازل کیا ان کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جو جبرائیل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن. ان کے بارے میں ان کی تائید میں یہ آیت نازل ہوئی. کہہ دیے جو کوئی دشمن ہے جبرائیل کا تو بے شک اس جبرائیل نے اس قرآن کو اتارا. حاضمیر کا مرجع قرآن ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے, جو اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے آگے تورات کی اور ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے. کہہ دیے جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل و میکائیل کا تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا. اور بے شک ہم نے اتاری آپ کی طرف آیات واضح اور نہیں کفر کرتے اس کا مگر نافرمان. کیا جب کبھی کہ انہوں نے کوئی عہد کیا ان کا اس کے ان میں سے ایک جماعت نے, بلکہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں رکھتے. اب اس سے اوپر والی آیت سے پتہ چلا ہے کہ سب فرشتوں کا ادب احترام ضروری ہے. اللہ کے وہ نیک بندے ہیں, یعنی نیک و فرما بردار ایک مخلوق ہے. اس واسطے حتیٰ کہ حضرت اسرائیل جو موت کا فرشتہ ہے اس کو بھی برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے. وہ جو روح لے کے جاتا ہے اللہ کے حکم ہی سے لے کے جاتا ہے. آگے فرمایا ابا کلما. اب یہاں یہودیوں کی اور بات بتائی کہ یہ بجائے اللہ کے احکام ماننے کے جادو کے پیچھے پڑ گئے جی غلط کاموں میں. فرمایا کہ ہم نے آیات اتاری بات ہے اور نہیں کفر مگر نافرمان. کیا جب کبھی کہ انہوں نے کوئی معاہدہ کیا تو پھینک دیا ان میں سے ایک جماعت نے اس کو, بلکہ اکثر ایمان نہیں رکھتے. اور جب آئے ان کے تو دیکھو یعنی اللہ کا حکم ہے تو اس کو پھینک دیا, اور جب ان کے پاس آئے رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والے اس کی جو ان کے پاس ہے پھینک دیا ان میں سے ایک کتاب نے جن کو دی گئی کتاب اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے گویا کہ وہ نہیں جانتے. یعنی یہ ایک تو ہے نا چلو ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے, اللہ کی کتاب بھی ہے اس کو پڑھتے بھی ہیں ان کو سمجھتے بھی ہیں, لیکن جب یہ اللہ کے آخری نبی آئے ہیں تو انکار کر دیا. اس میں نحوی طور پر یہ ہے کہ اللہ دینا فریقم من الذین اوتوا الکتاب, یہ الکتاب جو ہے یہ اوتو کا مفعول ثانی ہے, اور کتاب اللہ اس سے بدل نہیں ہے, بلکہ یہ کتاب اللہ جو ہے نا یہ نبذ کا مفعول بھی ہے. تو پہلا اوتو کا مفعول ثانی ہے اور دوسرا کتاب اللہ جو ہے نا یہ نبذ کا مفعول بھی بنتا ہے, اس کا وہ اس کے بدل نہیں ہے. اور ایسے میں جیسے پتہ ہی نہیں واتبعوا اور پیروی کی. یہ واتبعوا جو ہے نا اس کا عطف ہے نبذ کے اوپر. تو ایک کام تو یہ کہ اللہ کی کتاب کو پھینک دیا اور دوسرے جادو کی پیروی کی.
پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ کے زمانے میں، اور نہیں کفر کے سلیمان نے، یعنی یہ کہتے تھے حضرت سلیمان کو وہ جادوگر تھے، کہا وہ اس سے ایسے کام نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو۔ آگے فرمایا وما انزلا، اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، نہیں اس کی بھی پیروی کی ہے۔ تو یہ بات تفسیروں میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان فرشتوں کو، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا جادو اور وحی معجزہ کا فرق سمجھائیں۔ تو انہوں نے جو ہے نا یہ سمجھاتے تھے، ہاروت ماروت دو فرشتے، عجیب و غریب کہانیاں ان کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ نے بھیجا تھا ان کو تاکہ لوگوں کو سکھائیں جادو یہ ہوتا ہے، اور بتاتے تھے کہ باز آ جاؤ، اس کو لینا نہیں ہے، فرمایا۔ اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، یہاں تک کہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہیں تو اس کو کفر نہ کر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو کرے گا تو دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ جیسے اب کوئی آدمی جو ہے وہ بینک میں پیسے جمع کروائے، اب کہا جائے بھی بینک میں جمع نہ کرواؤ پیسے، تم جو ہے نا اگر اس سے سود لوگے حرام ہے۔ اسی طرح پر کسی کے پاس انعامی بانڈ ہوتا ہے، جو وہ نکل آیا اس کے پاس آ گیا، اب وہ جناب کبھی ٹھیک ہے بھائی، اس کو کہا کہ دیکھ یہ تو نے لے لیا ہے، اگر تم نکالو گے اس کو استعمال جائز نہیں ہے۔ اب لیکن اب اس کو بتا دیا، پھر لے رہا، اس کو سمجھاتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، کفر نہ کر۔ فرمایا پھر سیکھتے ان سے جس کا جدائی ڈالتے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان میں، مطلب یہ جادو کا یہ اثر عام طور پر یہی ہے، لڑائی جھگڑے۔ فرمایا وما ہم بضارین، کسی کو نقصان کسی کو نقصان ہی دیتے تھے اس سے مگر اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے جی، پہلے کہ وہ جدائی ڈالتے، آگے کا اللہ کے حکم سے۔ دیکھو جی، ایک ہوتا ہے کسب، یہ علم کلام کی اصطلاح میں ایک ہوتا ہے خلق۔ کسب ہے انسان کی کوشش، اور خلق ہے اللہ کا اس کو، اور خلق ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو پورا کرنا۔ مولانا احمد، اور خلق ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو پورا کر دینا۔ مثال کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک ڈاکٹر ہے، وہ دوائی دیتا ہے، ٹیکہ لگاتا ہے تاکہ بیمار کو شفا مل جائے، اس کی کوشش ہے۔ اب وہ یہ ہے کسب ہے اس کا ایک، لیکن آگے اس کے مزاج کو بدلنا، شفا دے دینا، یہ خلق ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح پر ایک اور سمجھ لیں کہ گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، کسی نے کپڑا دھویا، گیلا کر لیا اچھی طرح پر، اب کپڑے کو خشک کرنے کے لیے دھوپ میں ڈال دیا، کہا جی اس نے کپڑا خشک کر لیا، یہ اس کا کسب ہے، کوشش ہے، کپڑے کو دھوپ میں ڈال دینا اس کا کام ہے، لیکن اس میں سے ذرات جو ہے نا پانی کے جو ہے نا قطرے کو نکال دینا، بالکل خشک کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو یہ کوشش کرتے تھے، تو یہ پہلے معاذ فرقنا بھی یہ ہو گیا، ان کا کسب ہو گیا، لیکن جو نقصان ہوتا ہے اللہ کے حکم سے تو یہ خلق ہے اس کا۔ فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ، اور سیکھتے وہ جو ان کو نقصان دے نفع نہ دے، یعنی آخر اس جادو کا نقصان تو اپنی ذات کو ہوتا ہے نا آخرت میں، تو اس لیے کہا کہ فائدہ نہیں ہوتا، آخر بالآخر نقصان ہی دیتا ہے۔ فرمایا ان کو پتہ ہے جس کو حاصل کر اس کار میں کچھ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، معاذ اللہ، کتنی بری ہے وہ بات جس کے ساتھ اپنی جان کو بہی ڈالا، کافی وہ جانتے ہوتے۔ اور اگر وہ اچھا، اب یہاں پہ جب جانتے، پہلے تو کہا ان کو پتہ بھی، پھر کہا کاش جانتے ہوتے، تو مختصر معنی میں ہے کہ جب انہوں نے علم کے تقاضے پہ عمل نہیں کیا، اس لیے گویا ان کو اس کا علم ہی نہیں۔ فرمایا اگر ان کو پتہ ہوتا، اگر ایمان لاتے اور ڈرتے تو ثواب اللہ کی طرف سے بہتر ہوتا اگر وہ جانتے ہوتے، اے لوگوں جو ایمان لائے۔ اچھا، اب یہاں بھی آگے یہودی جو ہے نا، وہ بسا اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہوتے، آپ کی بات ارشاد فرماتے تو دوبارہ دہرانے کے لیے کہتے تھے رائنا، یا کسی صحابی نے کہہ دیا ایسا۔ رائنا جو ہے نا لفظی معنی اس کا ہوتا ہے ہماری رعایت کریں، یعنی بجائے اس کے کہا جی آپ دوبارہ کہیں، کہا جی ہمارا خیال رکھیں، تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ راع یرائی باب مفعال ہے، اس سے امر کا سیگا رائی، اور نہ ہمارا۔ یہودی جو ہے نا ان کی زبان میں اس کا کوئی غلط معنی بھی ہوتا تھا۔ اسی طرح پر اگر اس کا جو ہے نا ذرا تھوڑا سا کھینچ کے رائی کر دیں تو پھر معنی ہو جاتا ہے کہ ہمارا چرواہا۔ بہرحال یہ ہے کہ مسلمانوں نے تو اچھی نیت سے کہا تھا، یہودیوں نے یہ لفظ غلط نیت سے کہنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا، سخت ناراضی کا اظہار کیا اس کے اوپر،
اللہ جل شانہ نے اس لفظ کے کہنے سے روک دیا، کہا تم نے یہ لفظ کہنا ہی نہیں، اس بات سے کہ کہا کہ یہ لفظ تم انظر نہ کہو، انظر نہ ہمارے اوپر نظر رحمت کرے، مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ کہو، معنی وہی ہے لیکن جس لفظ کے ساتھ وہ غلط معنی لے سکتے تھے اس سے روک دیا۔ اس لیے مسلمانوں کو ہمیشہ ایسے لفظ بولنے چاہیے جس کا صحیح معنی ہو، کوئی ایسا لفظ غلط بعد میں تعویل کا میرا یہ مراد میری یہ مراد ہے، بھائی تم ایسا لفظ ہی کیوں بولتے ہو جو غلط معنی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ تفسیر جواہر القرآن کے اندر انہوں نے کوئی اور ہی معنی کیا ہے اور اس شان نزول کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دراصل یہودی جو ہے نا مسلمانوں میں شرک پھیلانا چاہتے تھے، اس سے روک دیا ہے۔ بھائی وہ شرک پھیلانا وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ شرک گناہ ہے، مگر نبی علیہ السلام کی جو تعظیم ہے وہ بھی تو ضروری ہے۔ آپ کی بے حرمتی بھی تو بہت بڑا جرم ہے، وہ آپ کی بے حرمتی کرتے تھے، اس واسطے مفسرین اس کا یہی منع کرتے ہیں۔ اب ان کا سب کا انکار کر کے ایک نیا معنی ڈال دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس واسطے یہاں وہی تفسیر ہے مولانا عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ہدایت اور حیران، انہوں نے اس کے بارے اسی تفسیر جواہر القرآن کے بارے میں ہی وہ لکھی ہوئی۔ اچھا اب یہاں پہ جو ہے نا تفسیر معارف القرآن مولانا ادریس کاندروی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی تحقیر اشارتاً کرے وہ بھی کفر ہے۔ انہوں نے صراحتاً نہیں تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی یعنی بے حرمتی کی تھی، اشارے سے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کافر کہا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب اگلی بات یہ ہے جی کہ عمار خان ناصر صاحب جو ہے نا خیر سے زاہد الراشدی اور دونوں مل کر انہوں نے کتاب لکھی حدود و تعزیرات، اس میں مردے کو اشارے سے پیغمبر لکھا اور اس کے لیے قانون کی سفارش کی کہ مسلمان اس کی بے حرمتی نہ کرے معاذ اللہ۔ تو بھئی جیسے نبی کی اشارے سے تحقیر کفر ہے، اسی طرح پر مردے کو اشارے سے پیغمبر کہہ دینے والا بھی وہی ہو جاتا ہے جو کھل کے مردے کو پیغمبر کہے۔ تو آج سے اللہ تعالیٰ بچائے، ایمان کا مسئلہ ہے، یہ رشتہ داری یا صاحبزاد کی کام نہیں آئے کہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ دیکھو رشتہ ہمارا نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، کہیں ان لوگوں کی وجہ سے کٹ نہ جائے۔ یہ مت دیکھو یہ علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، بھئی وہ دوسری طرف دیکھو رشتہ ہمارا قبر میں نبی یہ محمد کا ہوگے تو نجات ہوگی، وہاں کسی اور کا رشتہ کام نہیں آئے گا، کہیں وہ ہم سے نہ کٹ جائے کہیں۔ پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع کے اوپر ان کا ذکر آئے گا، کہ مضامین ہمارے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے وقت کم ہوتا ہے، زیادہ ہم تفصیل کر نہیں سکتے۔ انشاءاللہ چھوڑیں گے بھی نہیں، آئندہ کریں گے۔ میری کتاب ہے ایک رجم کی شرح حیثیت، اس کے اندر بھی، اور دوسری کتاب ہے گلدستہ شان نزول، وہاں بھی میں نے اس کے اوپر جو ہے نا اپنا درد دل کا اظہار کیا ہوا ہے اور یہ باتیں بھی پیش کی ہوئی۔ یہ فرمایا ما یود الذین کفروا، یہ جو اہل کتاب کے کافر مشرک نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر کہ خیر تمہارے رب کی طرف سے اتاری جائے، یہ چاہتے ہیں کہ بس نبوت کیوں تمہیں مل گئی، بے اللہ نے دے دی ہے، تم کیا کرو گے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو کسی کے پاس اللہ کی نعمت ہو تو اس سے حسد مت کرو۔ مثلا میں دیکھتا ہوں کئی لوگ ہیں نا، اب مجھ سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے، اب میں اس کو کیوں، بے تو میرے کہنے سے کیا مل جائے، میرے پاس یہ ہوگا کہ میری اپنی نیکیاں ظاہر اگر ہوں بھی اللہ طرف جائے، پر نیکیاں ہی کیا ہے جو اس کے حسد کر کے جو ہے وہ بھی کھو بیٹھے آدمی۔ اللہ نے جو کسی جو نعمت دی ہے، مثال کے ہم لوگ عرب کے اندر یہ عجم میں پیدا ہوئے ہیں، اب ہم کہیں جی وہ دیکھو جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہے نا وہ عرب کے اندر تھے، اور ہم تو جناب پاکستان کے لوگ ہیں، اور ہم کیوں جناب ان کی مانے، وہ تو عربی تھے، تو ہاں اس سے کیا ملے گا، اس سے یہی ہوگا کہ ہم ایمان سے محروم ہو جائیں گے اور آخرت ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ آگے یہودیوں کا اعتراض تھا کہ دیکھو جی یہ پہلا دین جو ہے نا ہمارا ہے، پھر نیا دین کیوں آ گیا، تو یہاں کہا بھی اللہ کی مرضی ہے دین کو منسوخ کرے، ہاں لیکن یہ ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے۔ اچھا پھر دیکھو یہودیوں کی کتاب میں کہیں نہیں کہ یہودی آخری یعنی تورات آخری کتاب ہے، اور نہ کہیں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، بلکہ کہا موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کا آنے کا ذکر ہے، اور بائبل جو عیسائیوں کی کتاب ہے اس کے اندر بھی آخری نبی کا ذکر موجود ہے جو بعد میں آئیں گے۔ تو جب وہ کتابیں خود ان کے اندر یہ مضامین موجود نہیں آخری ہونے کے، تو پھر یہ کہنا یہ بعد میں آنے کا انکار کس وجہ سے۔ ہاں قرآن کریم کے اندر خاتمیت کا ذکر موجود ہے، حدیث میں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، ساری امت مانتی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرمایا باقی یہ ہے کہ اس کے اوپر لمبی چوڑی تفصیلات کی جاتی ہیں، ہم سب کو جہاں سمیٹ رہے ہیں۔
میں جو بھی ہم منسوخ کوئی آیت یا اس کو بتا دیں ہم لاتے ہیں اس سے بہتر یا اس کی مثل. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کے کہ بھائی اللہ جس کو چاہے منسوخ کر. جب اس نے ایک نبی کا دوسرے کو بھیج دیا کون روکنے والا ہے اس کو؟ لیکن ہاں آخری نبی کو بھیجا اعلان کروا دیا اب نہیں آئے گا کوئی اور نہیں تمہارے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حیاتی اور نہ کوئی مددگار. کیا تم چاہتے ہو؟ یہاں بھی یہودیوں کے ایک کرتوت تھی. وہ جناب اپنے موسیٰ علیہ السلام سے عجیب سوالات کرتے تھے. مثلا کہنا کہ جی ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے. تو یہاں یہ کہا کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول یا سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے, اور جو کہ کفر کو اختیار کرے ایمان کے بدلے میں, ایمان کے بدلے کفر لے بیٹھے تو سیدھے راستے سے وہ گمراہ ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ ان کے شبہات میں نہ پڑنا. یہ کہیں گے جی ساری کتاب اکٹھی لے آؤ, قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں اترتا ہے, ان کی باتوں میں آؤ گے تو ایمان جاتا رہے گا. وَدَّ کثیر من اہل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, فرماتے چاہتے ہیں اہل کتاب کہ تمہیں جو ہے نا تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دے تمہیں, اپنی جان سے حسد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں یہ مسلمان کیوں, یہ بھی تمہیں اس سے کیا ملے گا, تم بھی ایمان لے آؤ نا, تمہیں کون روکتا ہے, ابھی وقت ہے تمہارا. اس کے بعد کہ حق ان کے بعد ہو چکا تو معاف کرو درگزر کو, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم لے آئے. یعنی جہاد کا حکم آئے گا تو سب سیدھے ہو جائیں گے. یہ اس سے پہلے کی بات ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. قدرت کے بارے میں کچھ بات پہلے ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ صورت جو ہے نا یہ مائدہ کے آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کچھ بیان اور کریں گے. اور قائم کرو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ, اور جو تم آگے بھی جو اپنی جانوں کے لیے کوئی اچھی چیز تو اس کو پاؤ گے اللہ کے, بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے اس کو دیکھتا ہے. آگے ایک یہودیوں کی ایک اور بات بتائی, دعویٰ کیا انہوں نے, کہتے ہیں جنت میں یا یہودی جائے گا یا عیسائی. یہودیوں کا جنت میں یہودی جائے گا, عیسائیوں کا جنت میں عیسائی جائے گا, اور باتیں بے بنیاد ہیں. تو بھئی زبان سے جو بات بندہ کہے یہ مت سمجھے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کے بارے میں پوچھو گی, ہاں بھئی تم نے یہ بات کہی کس بنیاد پر کہی تھی. فرمایا کہ کہا انہوں نے ہرگز جنت میں مگر جو ہو یہودی یا عیسائی. فرمایا تلکا مان, یہ ان کی بات سے دل بہلانے والی باتیں آرزویں ہیں. کہہ دیے لاؤ تمہاری دل اگر تم سچے ہو, کیوں نہیں, جس نے جھکایا اپنا چہرہ اللہ کے نیکی کرنے والا اس کو اس کا اجر اس کے رب کے یہاں ملے گا, اور ان پہ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کہا نہیں, اللہ کے یہاں بندگی کام آتی ہے, یہودی ہو عیسائی ہو مسلمان ہو, جو اللہ کی بندگی کرے گا وہ اللہ اس کو قبول کرے گا. مگر ہاں نبی علیہ السلام کی تشریح آوری کے بعد بندگی کا بندگی وہی مطلوب ہے, وہی قابل قبول ہے جو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد ہو. آپ کی نبوت کا پتہ چل گیا, پھر بندہ انکار کر دے اور پھر خواہ کتنی بھی نیکیاں کرے وہ کوئی نیکیاں اس کی قابل قبول نہیں ہوں گی. وہ اللہ سے مقابلہ کرنے والا ہے کہ اللہ نے جو نبوت دے دی یہ کیوں نہیں مانتا. پھر فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں. اچھا ایک تو یہ ہے ان کا آپس کا, وہ کہتا ہے وہ جنت میں. اب یہ ایک اور مقابلے بازی, یہودی کہتے ہیں یہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں, عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں, اور وہ پڑھتے ہیں کتاب. حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. یہودیوں کو پتا ہے ان کی کتابوں میں اگلے انبیاء کے ذکر موجود ہے, تو ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, وہ بھی سچے نبی, یہودیوں کے پر ضروری تھا ان کو ماننا. اور عیسائیوں کی کتابوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. تو یہ کیا ہوا بھی, ان کا بالکل ہی سراسر انکار کر دیا کہ ہے ہی کچھ نہیں. نہیں بھی جو سچی بات اس کو تو مانو. تو یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام تو سچے تھے. عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے انبیاء کو مانتے ہیں, تو وہ باتیں تو سچی ہیں, تو یہ سچی بات اس کو تو مانو. فرمایا وہ پڑھتے ہیں کتاب. ایسے کا انہوں نے جو نہیں جانتے ان جیسی بات, مطلب جو دوسرے تھے جو اس کو کیا کہیں نہ جاننے والے سے مراد ہے جو امی لوگ, ان پڑھ یعنی مشرکین, وہ بھی ایسی ہی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے پاس یعنی نہ یہودیوں کے پاس کچھ نہ عیسائیوں کے پاس, ہم ہی ہم ہیں. اب یہاں جی انہوں نے جو ہے نا فرمایا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس میں جس میں اختلاف کرتے ہیں. لیکن یاد رہے فیصلہ کیا ہوگا جی, کہ نہ یہودی سچے ہوں گے نہ عیسائی سچے ہوں گے نہ مشرک. فیصلہ یہ ہوگا بس اسلام کے مطابق ہی کام چلے گا وہاں پہ. فیصلہ کوئی علاقے سے نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو دنیا میں نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بتا دیا. آگے اس کے بعد جو ہے نا یہودیوں عیسائیوں کے ایک اور مشرکین کے غلط بات وہ یہ کہ اللہ کی مسجدوں کو انہوں نے اجاڑا تھا. بیت المقدس یہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اور اس کی بے حرمتی کی تھی یہودیوں اور عیسائیوں نے اس کا. اور اسی طرح پر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ اللہ کا گھر ہے,
اور یہاں مشرکین نے پہلے تو جب مسلمان مکہ میں تھے تو مکہ میں ان کو پریشان کیے رکھا، اور پھر حتیٰ کہ مسجد حرام میں نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے گندگی ڈالی معاذ اللہ تعالی، اور پھر اس کے بعد جب مسلمان ہجرت کر گئے تو ان کو مکہ آنے سے روکتے رہے، جب مسلمان جو ہے وہ حدیبیہ آئے ہیں تو ان کو نہیں جانے دیا خانہ کعبہ۔ تو اللہ یہاں کہتے ہیں کون بڑا ظالم ہے اس سے جو روک کے اللہ کے مسجدوں کے اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور کوشش کرے ان کے خراب کرنے میں، بے آباد کرنے میں۔ یہ لوگ نہیں ان کے لیے ہے کہ داخل و مسجد میں مگر ڈرتے ہوئے، مسجد کا ادب احترام ضروری ہے، اور یہ اس پہ غلط کام کر رہے ہیں، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی، ان کے لیے آخرت کے اندر عذاب عظیم ہے، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب۔ اچھا، اب یہاں جو ہے نا ایک بات یہ ہے، اس کا شان یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے نا صحابہ کرام نے نماز پڑھی اور ان کو اندھیرے میں یا سفر میں پتہ نہیں چلا قبلہ کدھر ہے، تو ان کے بارے میں ہے کہ بھی ایسی حالت کے اندر جو ہے نا جدھر بھی نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، جب کوئی بتانے والا نہ ہو اور کوئی ذریعہ نہ ہو قبلے کا، اور نماز کا ٹائم آ گیا تو نماز کو مؤخر نہ کرو اور اپنے دل کی دیکھو کدھر کو منہ کر کے نماز پڑھنی۔ ویسے بھی اللہ نے ایک قبلہ رکھا ہے، اللہ جدھر چاہے منہ کرنے کا حکم دے دے، فرمایا تو یہاں بھی تم منہ پھیرو تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات وجہ اللہ یعنی اللہ متوجہ ہے۔ تو یہاں ثمہ جو ہے نا یہ ثمہ نہیں ہے، یہ جس کا معنی پھر ہوتا ہے، حرف ہے عطف نہیں ہے، یہ ثمہ جو ہے نا یہ اس میں ظرف ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ گنجائش والے ہیں، سب جاننے والے، بہت دینے والے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا ان سب کا ایک مشترک کفر، مشرکین کا بھی، یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی، وہ کیا ہے؟ خدا کے لیے اولاد کے قائل تھے۔ اچھا، یہودی کہتے تھے حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں، لیکن وہ عام طور پر ایسا کم ملتا ان کی کتابوں میں، مگر عیسائی تو کھل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ مشرکین بھی کہتے تھے فرشتے معاذ اللہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اور مرزا قادیانی بھی ان سے پیچھے نہیں رہا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا معاذ اللہ کہ تو میرے لیے میرے اولاد کی طرح ہے، انا للہ و انا الیہ، اولاد کے اولاد ہے تو پھر اس کی طرح ہوا نا۔ تو یہ بھی واسنا عجیب و غریب بندہ تھا، بڑے کفریات عجیب و غریب کر کے۔ بہرحال یہ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، پاک ہے، ہر چیز اس کی اولاد نہیں، اسی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں سب اس کے فرما بردار تابع دار ہیں۔ اولاد کی باتیں کئی دفعہ بندے کو ماننی پڑتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، سب اس کے تابع ہیں۔ بدی السماوات، نیا پیدا کرنے والا آسمان زمین کو، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، کہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ بدی کا معنی ہوتا ہے نئے سرے سے پیدا، یہ پہلے نئی کائنات نہیں تھی، اللہ نے اس کو وجود بخشا ہے۔ تو یہاں جو ہے نا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے حجت اللہ بالغہ میں کہ بدی کا معنی یہی ہے کہ جب وہ کچھ نہیں تھا تو اللہ نے وجود دیا ہے کائنات کو۔ اور یہ جو ہے نا مسئلہ سمجھانا یہ قدرے مشکل ہوتا ہے، اس لیے مختصر بات آپ یہی سمجھ لیں کہ بھی بس جو کچھ بھی ہے وہ وجود بھی یہ پیدا بھی کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نہیں تھا یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اللہ نے جب پیدا نہیں کیا تھا تو نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، سارے سب چیزوں کو وجود دینے والا بھی وہ ہے اور اس کو رکھنے والا بھی وہ ہے، اور جب چاہے ان کا وجود وہ ختم بھی کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کائنات اس طرح محتاج ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کہ جیسے بجلی کے ساتھ جو ہے نا بلب چلتا ہے، پیچھے سے بجلی کی بجلی آتی رہتی ہے تو بلب جلتا رہتا ہے، ذرا بجلی بند ہو جائے تو ساتھ ہی بلب بند ہو جاتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے کہ اللہ کی طرف سے تجلی یا فیض آتا ہے تو کائنات باقی ہے، اس کی طرف سے فیض بند ہو جائے تو کائنات فنا ہو جائے گی۔ تو یہ بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہے، کائنات کو وجود اسی نے عطا کیا ہے۔ یا جو طلبہ حضرات ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے نا یہ سمجھے اور اہمیت یوں سمجھ لیجیے کہ یعنی 1294 ہجری میں جو مناظرہ ہوا مباحثہ شاہجہاں پور میں 2 مناظرے مشہور ہوئے، حضرت ننوتوی جن میں شریک ہوئے، اور اس کے اندر جو تھے کرانے والے جو تھے انہوں نے ہندوؤں، عیسائیوں، مسلمانوں کو اکٹھا کر لیا، اور وہ بڑے نامی گرامی ان کے بندے تھے، ہندوؤں کے بھی اور عیسائیوں کے بھی، اور ان کا یہ مقصد تھا کہ اسلام کو ذلیل کر دیا، اور یہ ہے کہ نہیں تو دوسرا طریقہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر کسی لڑائی ڈلوا کر مسلمانوں کو اور زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔
اللہ کی مہربانی ہوئی کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں چلے گئے، اور آپ نے جو ہے نا ایسی حکمت عملی سے ایسے خوبصورت بیان کیے کہ وہ جناب اسلام زندہ باد کے نعرے لگے وہاں پہ، اور کوئی فتنہ فساد بھی نہ ہوا، سب میں اتفاق و اتحاد بھی رہا اور اسلام کا غلبہ بھی ہو۔ پہلے سال تو ایسے ہوا، نبی حضرت کا مختصر بیان ہوا چند منٹ کا، اور 15 منٹ کا اس سے کایا پلٹ گئی۔ انہوں نے اگلے سال پھر مناظرہ رکھ لیا، اس کے اندر جناب انہوں نے کیا کیا، ترتیب بدلی۔ ترتیب یہ ہے کہ عیسائی ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کو اس کے مادے سے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں کہ مادہ بھی ہمیشہ سے ہے اور اللہ بھی ہمیشہ سے اور روحیں بھی ہمیشہ سے، اللہ تعالیٰ نے بس ان کو اکٹھا کر دیا، وہ نظام چلا رہا ہے۔ اور مسلمان کہتے ہیں جی اللہ نے مادے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں مادے کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اب جناب انہوں نے کیا کیا، چلاکی کی، ایک بہت بڑا ہندو پنڈت دیانت سرسوتی کو بلا لیا، اس نے جناب سوال کہا جی ڈالو جی ان کے اوپر سوال ہے۔ سوال کیا جی، پہلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ کہ اللہ نے کائنات کو کس چیز سے پیدا کیا اور کب پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ آپ جناب وہ عیسائی تو پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے بھئی ہمارا فلاں پادری آئے گا وہ جواب دے گا، وہ رات کو آئے گا کل کو جواب دے گا۔ حضرت کہنے لگے بھئی ہم تو حاضر ہیں، لیکن یہ کہ ترتیب یہ کہ ہمارا دین بعد میں ہے تو ہم بعد میں جواب دیں، لیکن جواب کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اور پنڈت جو تھا اس کے جو چلاکی تھی، اس کا تو جواب ہی آسان تھا کہ جناب مادے سے پیدا کیا۔ آپ جناب جو پادری ان کا آیا وہ بھی جناب رات جو وہ سوال دے کے پریشان ہو گیا، میں کیا کروں اب۔ اس نے جواب دیا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا، اور پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا اور ماشاءاللہ حیران کر کے رکھ دیا۔ تو اس کے لیے جو ہے نا یہ آپ طلبہ سے درخواست ہے کہ مباحثہ شاہ جہاں پور کو پڑھیں، اس سے بہتر وہ ترتیب کہیں نہیں ملے گی۔ اعتراض ہوا، حضرت نے فوراً اس کا بھی جا کے جواب دیا، اور جو ہے نا وہ پنڈت نے بھی بات کہی۔ بہرحال یہ ہے کہ پنڈت کے عقیدے کے اندر خرابی ایک یہ ہے کہ اس طرح تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا، ایک تنکا بھی پیدا نہیں کر سکتا، کیوں کہ مادہ جو ہے نا اسی کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کا نظام چلاتا ہے، کسی کو امیر کے غریب سب کچھ جو ہے نا بے معنی ہو جاتا ہے، کیوں؟ اللہ نے ظلم کیا ان کے اوپر، اپنی طرف سے جو ہے نا بغیر وجہ کے ان کو اپنا تابع کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ مواصلہ شاہ جہاں پور سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے یعنی فیصلہ کرتا ہے نا فوراً ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کام فوراً ہی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا ہوگا۔ اللہ چاہتا ہے فوراً ہو جائے، فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا 100 سال میں ہو، 100 سال تک وہ چلتا رہے گا۔ کسی کو عمر 100 سال ہے، کسی کے 50 ہے، کسی کے 80 ہے، کسی کے کتنے، جتنا اللہ نے جس کو عمر دیا ہے جتنا وہ اس کے مطابق کام ہوتا ہے۔ لیکن یہ درمیان میں وقفہ کو نہیں، جب بس اس کے کہنا ہوتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ آگے پھر یہودیوں کا ایک اور اعتراض نقل کیا ہے کہ یہ جاہل لوگ جو ہے نا مشرکین، وہ کہتے ہیں کہ لولا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ اور میں ایسے ہی کہا، انہوں نے جو ان سے پہلے تھے ان جیسی بات ان کے دل مشابہ ہو گئے ہیں، بے شک ہم نے نشانیاں واضح کر دی ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ دیکھو جی بات یہ ہے کہ یہ جو نا اس بات نبوت، اس کے لیے مختصر بات یہ سمجھے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واسطوں میں یہ بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو جی جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں۔ اچھا فرما برداری کیسے کریں گے؟ اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم لوگ جو ہے نا اپنی ہمارے دل میں کیا ہے ہم بتائیں گے تو پتہ چلے گا، بغیر بتائے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یعنی یہ ہے کہ فرما برداری کا دوسری کی بات مانیں گے تو فرما برداری ہوگی، لیکن بھئی ہم کس چیز سے راضی ہیں کس سے ناراض ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر سینے سے سینہ بھی ملا لیا جائے تب بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس کو یہ بات سے راضی ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کیسے پتہ چلے گا وہ اس بات سے راضی ہے اس سے راضی نہیں ہے؟ وہ بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ اور اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنے راز نہیں بتاتے، ہر کسی کو نہیں بتاتے میں اس سے راضی ہوں اس سے ناراض ہوں، میرا یہ قانون ہے میرا یہ نہیں،
وہ اپنا فیصلہ خاص لوگوں کو بتاتے ہیں، آگے وہ اس کو نشر کرتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اخباری نمائندے ان کو بلایا، ہاں بھئی یہ ہماری طرف سے بیان بھیج دو، ہاں جی۔ اب جو بھی ہے وہ اپنا ہر کسی کو تو نہیں کہتے میں اس سے میرا یہ قانون ہے یہ، بلکہ خاص ذریعے سے اس کو پھیلاتے ہیں، اور کہتے ہیں اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو چنا ہوتا ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پیغام دیتا ہے، ہم ان کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ تو ہر بندہ یہ کہ جی میرے ساتھ کیا دنیا کے بادشاہ جو ہے نا وہ تو تمہارے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ، سب کائنات کا خالق، کیا وہ تیرے ساتھ بات کرے گا؟ اس نے اپنے انبیاء کو چنا ہے، ان کے ذریعے سے بات تجھ تک پہنچائی ہے، اب یہ ہے کہ ماننا تیرے اوپر ان کا ضروری ہے، نہ مانے گا وہ بھی پوچھ لے گا تجھ سے۔ آگے اس کے بعد ہے جی ہاں نبی علیہ السلام کے نبوت کی نشانیاں وہ ثابت کر دی ہوئی ہیں، اور یہ بھی آپ کو حضرت نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا بیانات کے اندر آپ دیکھیں، انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جیسا اعلیٰ اخلاق کردار دیا تھا، ایسا اعلیٰ اخلاق کردار جو ہے نا وہ کسی کا آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ جو ہے نا نہ بادشاہ تھے، نہ شہزادے تھے، اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی بڑی جائیداد، بڑا کوئی خزانہ آیا تھا، نہ کوئی حکمران تھے، اور اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی لوگ جو کہ کسی کے مانتے ہی نہیں تھے اہل عرب، وہ آپ کے اتنے فرما بردار تابع کیسے ہو گئے، جنہوں نے آپ کے لیے جان دے دی آپ کے اشاروں کے اوپر، اور اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں سوائے اخلاق کے کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ آپ کے تابع ہو گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایسے اخلاق کائنات میں اور کسی کے ہیں تو دکھائے جائے نا ہمیں، اس واسطے اور کسی کی نبوت میں شبہ ہو کہ نہ ہو، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں ہرگز کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے آپ ان کی کتابوں سے استفادہ کریں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، یہ ان کو کہہ کے بدنام کر دیا گیا ان کی کتابیں سمجھ نہیں آتی۔ بھئی آپ کو میں بتاتا ہوں، میلا خدا شناسی بہت آسان ہے، مواخذہ شاہ جہاں پر بہت آسان ہے، حجت الاسلام بھی آسان کتابیں ہیں، ان تین کتابوں سے تو آپ استفادہ کریں نا، پھر آگے بھی بڑھیں کہ اللہ توفیق دے۔ انشاءاللہ تعالی ایسا دماغ روشن ہوگا آپ کا، سکون مل جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں انا ارسلناک، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، خوشخبری اور ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے جو ہے نا دوزخیوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو پہنچا دیا ہے، اب جو جائے گا وہ خود مجرم ہوگا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے پوچھے گا تو نے کیوں نہیں پہنچایا تھا، اللہ نے راضی ہو گیا آپ سے، آپ نے پہنچا دیا ہے، تو ہر بندہ خود مجرم ہوگا، اس نے شریعت کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا۔ ولن ترضى عنك اليهود، فرمایا آپ سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہو گئے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، اس لیے آپ ان کے چھوڑ دیں۔ آپ یہ مت سمجھے کہ میں فلاں کام کر لوں، فلاں کام کر سے راضی ہو جائیں گے، یہ اسلام لے آئیں گے، نہ نہ، وہ اسلام نہیں لائیں گے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ راضی نہیں ہو سکتے تو ہم سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں وہ؟ اس لیے ان کے راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ مت سمجھے اچھا جی کسی طرح وہ کوئی ایسا قانون بناؤ کہ وہ کہیں لیوی مسلمان تو یہ ہو گئے وہ ہو گئے ہمارے، ٹھیک ہے وہ کسی طرح راضی ہو جائیں، ان کو راضی کرنا چھوڑ دو، بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے۔ یہاں جو ہے نا یہ ایک منطقی بات ہے، طلبہ منطق کا ذوق رکھتے ہیں، کہ یہاں فرمایا ان ھدی اللہ ھو الھدی، دوسری جگہ فرمایا ان الھدی، تو یہ منطق میں جو اکثر مستوی ہوتا ہے نا یہ اس کی مثال بنتی ہے۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، اس کا عکس مستوی ان الھدی ھدی اللہ۔ باقی ہوا جو ہے نا اس کا نہ ہونے سے کوئی خاص منطقی انداز میں فرق نہیں پڑتا، اور ہوا لگا بھی لیں تو بھی بات سمجھانی تھی، ایک مثال دینی تھی، مقصد تھی آپ کو، اور الحمدللہ وہ پوری ہو گئی۔ آگے فرمایا اور اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں، اس کے بعد کہ آپ کا آ گیا علم، تو من العلم جو ہے نا بیان ہے اس کا، من بیانیہ ہے، یعنی جو آپ علم اللہ کی تو آ چکا ہے، تو آپ کو لیے نہیں ہے کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا، کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو اللہ نے وحی نازل کر دی، احکام پورے ہو گئے، پتہ چل گیا، اس کے بعد بھی اگر آپ ان کی بات مانیں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے معصوم نبی تھے، آپ تو ان کی خواہشات کی طرف ہرگز میلان ادنا بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اس واسطے
یہ کہہ کر دوسروں کو بتانا مقصد ہے۔ اب یہاں پہ ایک تفسیر تو یہ کرتے ہیں کہ جی یہ عام خطاب ہے، اس لیے اس کا مطلب ہے اے مخاطب، جو بندہ بھی اس کا مخاطب ہے، جس کو بھی آیت پہنچے، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھی تجھے اب علم ہو گیا شریعت کا، پھر تو ان کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو نجات نہیں ہوگی۔ اور اگر نبی علیہ السلام کو خطاب ہو تو پھر آنا مقصد ہے۔ اس کو ایک فارسی کا ایک شعر ہے، خوش ترام باسط کے سر دل برا، گفتہ آیت در حدیث دیگراں، کہ جی کتنی اچھی بات ہے کہ اپنے دوستوں کی بات دوسروں کے انداز میں کہہ دی جائے۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ جناب سمجھانا دوسروں کا مقصد ہے، اور مخاطب نبی علیہ السلام کو کیا گیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جب یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں، جو انتہائی نیک متقی پرہیزگار اللہ کے نبی تھے، ان کے بھی یہ سے بھی اللہ تو کو یہ پسند نہیں، تو ایک عام گناہ گار لوگوں سے اللہ کو یہ بات کس طرح پسند ہو۔ آگے ایمان والے اہل کتاب ان کی تعریف کی ہے کہ جیسے سارے اہل کتابوں کے مت سمجھو، جو ایمان والے اللہ کے ہاں قدردان ہے، فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی وہ پڑھتے ہیں، اس کو جیسا پڑھنے کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کفر اختیار کے اس کے ساتھ، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آگے اس کے بعد جو ہے نا بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں پھر بالاختصار جو ہے نا اس بات کو ذکر کیا، فرمایا بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہارے اوپر کی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ مطلب یہ ماضی میں تھی یہ بات ہے، اور اب سب فضائل جو ہے وہ نبی علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے ہیں، اس کے بغیر ہدایت اور کامیابی اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ نکرہ نفی کے تحت واقع ہو تو عموم کے لیے ہوتا ہے، تو ایک تو آپ کو کوئی شخص کام نہیں آئے گا، دوسرے کسی کے کام نہیں آئے گا، اور کچھ تو یہ اہل ایمان کے لیے ہے، اس لیے کہ جو نہیں یہ کافروں کے لیے ہے، اہل ایمان جو ہیں وہ ان کے لیے شفاعت کا کسی درجے ثبوت وہ آگے آ رہا، وہ دوسری آیات میں موجود ہے، فرمایا ولا یقبل من حاضر، ان سے معاوضہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو جو کفر کی موت مر گیا، کیونکہ یہ کفر سے بچانے کے لیے ہے، ان کو وہاں بھی کسی طرح پہ نجات نہیں ہوگی۔ ولا تنفع شفاعت، اور اس کو کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، نفع نہیں دے گی، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو وہاں ایمان کے بغیر کسی طرح بھی کچھ چارہ کار نہیں ہوگا۔ شفاعت ہوگی تو ایمان والوں کو نصیب ہوگی، بغیر ایمان کے۔ آگے بھائی ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، آگے جو ہے نا حضرت یہ قبلہ کا پہلے ذکر ہوا تھا، تو آگے بھی قبلے کا بارے میں تفصیلات ہیں، اور پھر یہ دور تک دوسرے بارے میں بھی تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ تو یہاں جو ہے نا ہمارے قبلہ کے جو بانی تھے، جنہوں نے بنیاد رکھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے فضائل کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کو اللہ نے یہ مقام اس لیے دیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی بہت کامل فرما برداری کی۔ فرمایا بھائی ابتلا ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے رب نے آزمایا کچھ باتوں کے ساتھ، فاتمہن، تو انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، کہا کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو جب انہوں نے اللہ کی بندگی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقام دیا، اور باقی سب جتنے انسان بعد میں آئے ہیں سب کے اندر اللہ نے ان کو مقام دیا۔ عیسائی ہیں وہ ان کا ادب سے نام لیتے ہیں، یہودی وہ ان کا ادب سے نام لیتے ہیں، مسلمان وہ ان کا ادب سے نام لیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کی اولاد میں سے تھے، اس سے اوپر اور کیا شان ہو سکتی ہے ان کی۔ قال حتیٰ کہ یہ بھی سنا ہے کہ جو عیسائی جو ہندو ہیں ان کے ہاں برہمن بڑا اعلیٰ درجہ قوم کا ہے، وہ برہمن کا لفظ بھی دیکھے نا تو ابراہیم سے ملتا جلتا ہے، برہمن ابراہیم با را ہا میم حرف ان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ بہرحال وہ ابراہیم علیہ السلام کا نام تو نہیں لیتے، نہ وہ کسی نبی کو مانتے ہیں، لیکن جو انبیاء کو ماننے والے لوگ ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کا نام ادب سے لیتے ہیں۔ اعلیٰ فرمایا کیا میری اولاد میں سے بھی، یعنی ان کو بھی اللہ تو منصب نبوت دے گا؟ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہیں ان کو میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ تو اسی طرح پر یہ ایک عرصہ تک نبوت حضرت اسماعیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں رہی، اور پھر جب یہ لوگ بالکل راہ راست سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رکھ دی، اب وہ اس قابل نہیں رہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا،
تو یہاں بھی بیت اللہ کا ذکر کر دیا کہ وہ یاد خان بیت اللہ کو بنایا اجتماع کی جگہ اور امن۔ ایک تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ یا بیت اللہ کا حصہ خاص طور پر وہاں لڑائی جھگڑا بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے وہاں انتہائی درجے امن کے ساتھ سکون کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اجتماع ہوتا ہے حج کے اوپر بھی، عمرے کے اوپر بھی، ماشاءاللہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ نے اس کو عجیب رونق بخشی ہے۔ فرمایا واتخذوا، اور تم مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی کہ ہم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ لیا کریں، تو جب یہ آیت اتری ان کی موافقت کے اندر ہے۔ اب یہ ہے کہ جب طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو مقام ابراہیم کے پاس جو ہے نا وہ نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے خانہ کعبے میں، مسجد حرام میں، کسی جگہ بھی پڑھ لیجیے۔ اور مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ عجیب بات ہے، اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان اب بھی موجود ہیں، ایسے جھکے ہوئے، گویا وہ پتھر اتنا جو ہے نا اندر تک چلے گئے۔ یہ بھی ایک کا معجزہ تھا۔ آگے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا ابراہیم اسماعیل کو کہ پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کو، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے خانہ کعبہ یا مسجدوں کی جو پاکی ہے یہ بہت شرف ہے، بڑی عزت کی بات ہے۔ اور لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، مسجد کا خادم ہے جی تو خادم ہے جی، ارے وہ خادم کس کا ہے؟ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ فرمایا کہ پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ جی الحمدللہ اب بھی بیت اللہ کے پاکی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور سعودیہ کی اکثر مسجدیں جو ہے نا ان کو ماشاءاللہ خوب وہاں انتظام ہے اور اچھی طرح پر ان کو ماشاءاللہ صفائی ستھرائی کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے جو ہے نا ان کے لیے ایک تو کیا کہا ہے کہ جو طواف کرنے والا ہے وہاں پہ طواف تو ہوتا ہی خانہ کعبہ کا ہے اور کسی جگہ کا طواف جائز ہی نہیں۔ اور اعتکاف کرنے والے خاص طور پر جو رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں، عام طور پر بھی وہ جہاں جا کے راتیں گزارتے ہیں اور وہاں ٹھہرے رہتے ہیں، وہ اعتکاف کرنے میں آ جاتے ہیں۔ اور اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے اور فرضی بھی ہوتا ہے، نفلی تو بہت کرتے ہیں وہاں پہ۔ اچھا دیکھو، نمازیوں کے لیے کہا گیا وہ رکع السجود، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ یاد رکھیں نماز کے اندر رکوع سجدہ بھی ہوتا ہے اور قرات بھی ہوتی ہے، مگر عجیب بات ہے قرآن و حدیث میں نمازیوں کے لیے یہی ہے رکوع سجدے کا ذکر، جیسے ورکع السجود ہے۔ اور جہاں قراء کا ذکر آتا ہے قرات کا، وہ حدیث میں آتا ہے صرف امام کے لیے آتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر بھی ایک جگہ موجود ہے کہ اذا اس طرح آتا ہے کہ اذا امن القاری فامنوا، جب قرات کرنے والا آمین کہے تم آمین کہو۔ یعنی قرات کرنے والا تو بخاری شریف کے اندر کتنی روایات ہیں، مسلم شریف میں ہے اور حدیث کی کتابوں میں ہے، جہاں بھی قرات کرنے والا ہے وہ صرف امام کو کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی دیکھو رکع سجدہ اور جگہوں کے اوپر بھی ہے کہ جیسے محمد والذین آمنوا معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا، کیوں؟ یہاں امام اور مقتدی دونوں مراد ہیں، امام مقتدی ہو یا اکیلا پڑھنے والا ہو تو اس کے لیے رکوع سجدہ تو ہے، لیکن قاری کا لفظ ان کے لیے نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ قرات نماز کے اندر کرنا، نماز با جماعت میں، وہ صرف امام کا کام ہے، مقتدی کا کام قرات کرنا نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے میرے پروردگار بنا دیے اس گھر کو امن والا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دیجیے، جو ایمان لائے ان میں سے ایمان رکھے اللہ پہ اور آخرت کے دن پر۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، دوسری ایک اور صورت میں ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ تو اس میں فرق یہ کرتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی وہاں شہر آباد ہونے سے پہلے، اور وہ یہ دعا ہے کہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیجئے، اور جب وہ جگہ آباد ہو گئی ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دی۔ یہاں ھذا ہے بغیر آگے الف لام نہیں ہے، تو یہ اس وقت جب وہاں آبادی نہیں ہوئی تو کہا اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیجئے، اور جب شہر بن گیا آبادی ہو گئی تو ھذا البلد، دونوں آپ نے دونوں موقع پہ دعائیں کی ہیں۔ جی
پہلے یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی منصب نبوت یا امامت کی، تو پھر اللہ نے کہا تھا جو کافر ہوں گے نا تو وہ میرے یعنی ظالم میرے عہد کو نہیں پائیں گے، ان کو یہ مقام نہیں ملے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رزق کی دعا کی ہے تو اس وقت بھی صرف ایمان والوں کے لیے کی ہے، فرمایا کہ رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے، اس کو جو ایمان لائے ان میں سے اللہ اور آخرت کے پر۔ تو یہ نحوی طور پر یہ بدلے باز بنتا ہے پہلے سے کہ اہلہ اس کے رہنے والے عام ہیں، مسلمان ہو کافر ہوں، لیکن یہاں خاص ان کو جو ان میں سے ایمان رکھے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ اب یہاں پہ دیکھو جی، تو انہوں نے صرف ایمان والوں کی دعا کی، لیکن اللہ نے آگے فرمایا قال ومن کفر فامتہ قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار۔ اللہ فرماتے ہیں جو کفر اس کو تھوڑا فائدہ پہنچاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ منصب امامت یا نبوت وہ تو نیکوں کے ساتھ خاص ہے، لیکن دنیا کے رزق جو ہے نا وہ میں گناہ گاروں کو بھی دوں گا، لیکن پھر اس کو سزا بھی ملے گی۔ یہ دنیا کا مال پیسہ اللہ نیکوں کو بھی دیتے ہیں، گناہ گاروں کو بھی دیتے ہیں، لیکن جو اللہ نیکی کا توفیق ہے وہ اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں۔ یہ بہت بری جگہ لوٹنے کی۔ ابراہیم القواعد، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بنیادیں بیت اللہ کی بات اٹھا رہے تھے اور اسماعیل تو یہ دعا کر رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار بے شک تو قبول کر اس کو ہماری طرف سے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت دیکھو یہ کیسا موقع ہے، ہم لوگ مسجد بناتے ہیں، کوئی نیکی کا کام معمولی سا کرتے ہیں نا، شہرت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا ہے یہ کام کرنے کا، اور ساتھ اپنے بیٹے کو شریک کیا ہے، کسی اور کو نہیں، اشتہار بازی نہیں کی، شہرت نہیں ہے، لوگوں کے اندر چندہ نہیں کیا، جو بھی خرچہ بھی خود کیا ہے، محنت بھی خود کی ہے، اور بنایا بھی خانہ کعبہ ہے، اس کے لیے مسالہ بھی خود بنایا ہے جیسا بھی، اور جناب پتھر بھی خود لائے ہیں پہاڑوں سے، اور پھر تعمیر بھی کیا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے ہے، اور خود بھی نبی ہیں، بیٹا بھی نبی ہے مستقبل کا، لیکن اس وقت دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار اس سے کو ہم سے قبول فرما، کا مطلب ہے اصل چیز قبولیت کی ہے، یہ اس سے بندے کو بس قبولیت مانگنی چاہیے۔ اور کچھ لوگ نیکی کے کام میں لگے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم تو قبول ہو گئے، بھئی نیکی کا کام کرتے رہو مگر قبولیت کا دعویٰ مت کرو، یہ نہ کہو جی باجی میرا بیٹا جو نا وہ مدرسے پڑھا رہا ہے قبول ہو گیا، بھئی دعا کرو اللہ قبول رکھے، قبول کر لے اس کو، اس لیے کہ دنیا میں پتہ نہیں چلے گا قبولیت کا، یہ آخرت میں پتہ چلے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتے، وہ نیکیاں ہو جاتی ہیں، اچھا کام کر جاتے ہیں، لیکن اللہ ان کو ذریعہ بنا دیتے ہیں اس کا، مگر وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے۔ واسطے اللہ تو پھر دعویٰ نہیں کرنا قبولیت کا، نہ اپنے لیے غیروں کے لیے، ہاں بس دعا کرتے رہو کہ اللہ تو اس کو ہاں اللہ سے جو ہے نا مایوس نہ ہو جاؤ، کوشش بھی کرو، حسن ظن بھی رکھو، لیکن کھل کے دعوے نہ کرو۔ کچھ لوگ اور جی ہم بڑے عاشق رسول، نہ دعا کرتے رہو اور دعوے مت کرو۔ آگے فرمایا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اچھا یہ جو ہے نا بیت اللہ کو جو بنایا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبے کی بنیاد رکھی ہے جب، اس سے 40 سال کے بعد، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی بنیادیں پہلے سے تھیں، یرفع اس کو بلند کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سے بیت اللہ کو بنوایا تھا، بعض کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس کے بعد پھر جب طوفان میں وہ اٹھ گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کی گئی کہ یہاں پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے، اور جو بیت اللہ مقدس ہے اس کی بنیاد ہے 40 سال کے بعد ہے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ 40 سال کے بعد بنا ہے۔ اس کی توجیحات مختلف ہیں، مولانا سرفراز رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے، غالباً کتاب ان کی صرف ایک اسلام، وہ کہتے ہیں منکر حدیث نے اس حدیث پر اعتراض کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس تو بہت دیر کے بعد بنا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بیت المقدس جو ہے اس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی ہے، بائبل کے اندر یہ تصریح ملتی ہے کہ بیت المقدس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام رکھی ہے، اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، تو اس واسطے 40 سال کا وقفہ یہ کوئی
بعید بات نہیں ہے، بالکل عین قیاس ہے کہ بیٹے نے باپ نے ایک کام کیا دادے نے، اور پوتا جو ہے 40 سال کے بعد کرتا ہے، تو اتنا وقفہ بالکل معقول ہے۔ آگے اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، اے ہمارے پروردگار کہ بنا ہمیں اپنا فرما بردار۔ تو مسلم میں ہی نہیں تسنیہ ہے، کیونکہ دونوں کے لیے ہے نا، حضرت ابراہیم اسماعیل دونوں کی دعا ہے، اور ہماری اولاد سے ایک امت جو تیری فرما بردار ہو، اور دکھا ہمیں یا ہمیں بتا ہمارے اعمال حج قاعدے، حج کے طریقے یا عبادت کے طریقے، اور ہم پہ مہربانی فرما، بے شک یا توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اے ہمارا پروردگار، اور بھیج ان کے اندر ایک رسول ان میں سے جو پڑھے ان پر تیری آیات، اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے، ان کو پاک کرے، بے شک تو زبردست ہے، حکمت اور بڑی حکمت والا ہے۔ اچھا جی، یہاں جو ہے نا ربنا وبعث فیہم، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل ہے، وہ اس لیے کہ یہ دعا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تو بہت سے انبیاء ہوئے ہیں، مگر یہ دعا کرنے والے دو بزرگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی۔ ان دونوں نے کہا کہ ہماری اولاد سے تو ایک امت بنا اور ان میں ایک رسول بھیج، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سوائے نبی علیہ السلام کے اور کوئی رسول نہیں ہوا، تو اس لیے یہاں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی مراد ہیں، تو اس لیے تو آپ کے نبوت کی ایک دلیل یہاں پہ ذکر کی ہے، یہودیوں کو پر اتمام حجت ہے کہ بھی تم اس کی نبوت کا کیسے انکار کرتے ہو، ان کی نبوت تو ان زمانے میں انہوں نے دعا کی تھی ان بزرگوں نے، اس لیے اللہ نے ان کی قبولیت کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس میں کہا کہ آیات پڑھیں گے، اور تلاوت آیات جو ہے نا وہ اس میں جو قرآن پاک کی آیات سکھاتے ہیں وہ اس میں شامل ہے، اور پھر اس کے معانی کی جو تعلیم ہے، تعلیم کتاب و حکمت، تو یہ بھی اس میں منصب نبوت میں شامل ہے، اور جو دین کے علماء ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، اور تزکیہ جو ہے نا ان کو پاک کرتے ہیں۔ تو پاک کرنے کا مطلب گناہوں سے پاک کرنے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کے اندر ایسے جذبات پیدا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان سے جو ہے نا وہ گناہوں کی رغبت ختم ہوتی ہے، تو یہ کام جو ہے نا اس امت میں صوفیاء نے سنبھالا ہوا ہے، ان کی برکت سے جو ہے نا بندے میں نیکی کا ولولہ شوق پیدا ہوتا ہے۔ آگے ہاں عمر ومن یرغب عن ملت ابراہیم، تو یہاں جو ہے نا یہ بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ملت ہے ان کا پہلے ذکر تھا، تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کی اہمیت بتائی ہے کہ اس کے اوپر حضرت نبی علیہ السلام ملت ابراہیمی پر تھے، اور مسلمان بھی اسی ملت پر ہیں، تو کہا کہ حضرت جب پہلے انبیاء بھی اس ملت پر تھے، تو کہا کہ اس سے پیچھے مت ہٹو، اس کے اوپر رہو۔ اور ملت ابراہیمی کیا ہے، اس کی آسان تفسیر یہ ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کی ہے کہ اللہ کی کامل فرما برداری، اذ قال، دیکھو نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ کی کامل فرما برداری یہ ملت ابراہیمی ہے، اس کے اوپر بندے کو رہنا چاہیے۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملت ابراہیمی میں جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی اتباع بھی ہے، کہ خانہ کعبہ جو ہے نا وہ خاص اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، اور دوسرے جو ہے نا مذاہب وہ اس سے محروم ہے۔ مشرک تو خیر تھے ہی مشرک، اور ویسے بھی وہ تو ختم ہو گئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور اب ان کا خانہ کعبے سے تعلق نہ رہا، لیکن جو دوسرے یہود و نصارہ ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہے نا جو اہل جو مذہب آسمانی مذاہب میں، ان میں صرف اہل اسلام ہے جن کو اللہ نے یہ نعمت قبلے کی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کون بے ہے جو بے رغبتی کرے، تو رغیبہ یرغب جو ہے نا اس کے بارے میں اصول یہ ہے نحو سے، یعنی یہ لغت کا، اگر اس کے بعد ان ہو تو پھر بے رغبتی کا معنی ہوتا ہے، اور اگر فی ہو تو پھر رغبت کرنے، شوق رکھنے کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کے بعد ان ہے، اس کا مطلب ہے کون ہے جو بے رغبتی کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، مگر وہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ تو یہاں بے رغبتی کا معنی ان کی وجہ سے آ جائے گا، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے فرما برداری سے دور ہٹتا ہے اپنا ہی وہ نقصان کرتا ہے، اور ہم نے چنا ان کو دنیا کے اندر، اور بے شک وہ آخرت کے اندر بھی نیکوں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له، جب کہا اس کو اس کے رب نے، اسلم، فرما برداری کر میری، فرما بردار ہو جائے، وہ کہیں گے اسلمت لرب العالمین، فرما بردار ہوں رب العالمین کا، یعنی یہ کوئی احسان نہیں ہے اللہ کے، اللہ یہ کوئی میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہی اتنے ہیں کہ اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔
آگے فرمایا وصیت کی اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے. تو یعقوب اس کا عطف پڑتا ہے ابراہیم پر, اور بنی جو ہے ابن کی جمع ہے, تو یہ بنونا بنینا, تو یہاں جو ہے نا یہی جیسے بنو اسرائیل بھی قرآن پاک میں آتا ہے, اضافت کے بنی ہی ہو گیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی, جن میں حضرت اسماعیل بھی تھے, حضرت اسحاق بھی تھے, اور آگے پھر جب ان کے پوتے حضرت یعقوب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو اس کی وصیت کی. یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین, اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے اس دین کو پسند کیا ہے, پس ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما برداری ایمان کے اوپر ہو, اسلام کے اوپر ہو. جی اب یہاں پہ جو ہے نا یہ دیکھو جی کہ یا بنیا, نحوی طور پر اس میں نقطہ یہ ہے کہ قرآن میں بنیا بھی آتا ہے, یا بنیا, اور بنیا بھی آتا ہے. بنیا جو ہے نا یہ بنونا وہی اوپر گزرا ہے نا, بنی ہی, تو یہ بنینا جو ہے نا بنونا یہ ابن ان کی جمع ہے, اور جمع مذکر سالم, تو اس کی اضافت ہے یا متکلم کی طرف. یہ آپ نے نحو کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ مسلمیہ, جی ہاؤلائی مسلمیہ, رہی تو مسلمیہ, مرر تو بھی مسلمیہ, تو یہ وہی مسلمیہ کی شکل ہے. جمع مذکر سالم جو ہے حالت رفع میں اس کا اعراب ہوتا ہے واو تقدیری کے ساتھ, نسبی جری میں یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ نسبی حالت ہے مدعدہ ہونے کی وجہ سے. تو یہاں یا بنیا, اے میرے بیٹو. اور قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ پہ یہ بنیا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح پر جو ہے نا بنیا کا لفظ بھی آتا ہے, اور بنیا جو ہے نا یہ تھا ابن ان کی تصغیر ہوتی ہے, اور یہ شفقت کے لیے, اے میرے بیٹے یا پیارے بیٹے, تو شفقت کے لیے یہ تصغیر ہے. تو بنیا جو ہے نا یہ بن یعنی ابن کیسے بنا بن ہے, اس کے بنئی بن سے بنیون, اور بنیون جو ہے نا اس میں دو یا ہیں, اور یہ یا سے مطلب یا ہے, یہ اس میں سے جو 16 قسموں میں سے یہ بنتا ہے. اس میں جو ہے نا جاری مجرا صحیح ہے, تو اس کی جب اضافت نئی تھا ایک یا کو حذف کر دیا جاتا ہے. یہ متن متین کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, تو یہاں ایک یا حذف ہو گئی ہے, تو یہ جاری مجرا صحیح اس کی اضافت ہے, اور بنیا جو ہے جمع مذکر سالم کی اضافت ہے یا متکلم کی طرف. دونوں کے بارے میں غور کریں, ایک سیگا یہ نہیں ہے, ترجمے کا بھی فرق ہے, ایک واحد ہے ایک جمع ہے. آگے فرمایا ام کنتم شہداء, کیا تم حاضر تھے, موجود تھے, جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہ موت کا وقت آیا. یہ بھی ہے یہودی کہتے تھے جی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ہمیں کہ تم ہمیشہ یہودی رہنا, ہاں جی, تو کہا نہیں یہ تمہارا ان کے اوپر الزام ہے, اور انہیں ہرگز یہ بات نہیں کہی. فرمایا کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا. اللہ تو موجود ہر جگہ, اللہ تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا جب انہوں نے اپنے بیڑوں سے کہا تھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, تو یہاں ما جو ہے نا یہ اس میں استفہام ہے, اور یہ مفعول بھی مقدم ہے, ما نافیہ نہیں ہے, کس کی عبادت کرو گے. انہوں نے کہا نعبد الہ کا, تو یہاں من بعد ہی ہے نا, اس لیے یہ تعبدون جو ہے نا یہ مضارع مستقبل کے لیے ہے. انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے, تو یہ بھی مستقبل کے لیے, الہ کا آپ کے معبود کی, اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی, الہ واحدہ یہ اس سے بدل ہے الہ کا سے, یعنی جو وہ کیا ہے وہ ایک ہی الہ ہے. مطلب یہ الگ الگ نہیں ہے کہ آپ کا معبود اور ہے آپ کے باپ دادا کا اور ہے, نہیں, بلکہ تو الہ کا آپ کا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا خدا بھی وہی, اور آپ کے باپ دادا سے مراد تو ابراہیم دادا تھے ان کے, اور اسماعیل ان کے جو ہے نا وہ چچا تھے یا تایا تھے, اور حضرت اسحاق ان کے والد تھے. تو یہاں کہا جو آپ کے یہ بڑے ہیں ان سب انبیاء ہیں, الہ واحد وہ ایک ہی تو معبود ہے, اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں تلک امت قد خلت, یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی, ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے تم نے کمایا. ولا تسالون, اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے ان کے اماروں کے ساتھ, تم اپنا فکر کرو. اب یہاں قد خلت گزر چکی, تو یہاں اس کا معنی گزر چکی ہے, یعنی وہ اپنا زمانہ پورا کر کے چلے گئے ہیں, اب تمہاری باری ہے, تمہیں اپنا حساب دینا پڑے گا. اس جگہ جو ہے نا یاد رکھیں کہ مرزائی جو ہے نا وہ ایسے اس میں بھی دھاندلی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کا معنی ہوتا ہے معذرت فوت ہو گئے, فوت ہونے کا معنی نہیں ہے, ان کو بس اپنا ایک ان کا مزاج ہے. جو مرزا قادیانی نے جو نظریات پیش کر دیے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں,
اور آنے والے جو نا عیسیٰ علیہ السلام نازل جو ہوں گے نا اس سے مرزا قادیانی، بس انہوں نے اس کو ثابت کرنا ہے. قرآن کی جو آیات ان کے نظریے کے خلاف پڑے جیسے بھی ہے انہوں نے اس کو توڑنا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مرزے کو لینا ہے، امت کو نہیں لینا، قرآن کو نہیں، حدیث کو نہیں لینا. تو اس کا معنی مرنے کے نہیں ہے، بلکہ یہی ہے یہ امت یہ اپنے وقت پوری، یہ ترجمہ یہ اگرچہ وہ فوت ہو چکے ہیں لیکن ترجمہ اس کا یہ نہیں ہوگا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. وقالو، اچھا ایک اور انہوں نے بات کہی یہودی عیسائیوں نے کہ کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تو ہدایت پاؤ گے. یہ ایسے موقع کو پہلے بہت سے الفاظ گزرے ہیں کہ یہ تہتدوا جو ہے نا، اس قسم کے الفاظ گزرے، ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا. تو یہ جواب امر ہے. تہتدون ہے نا، یعنی یہتدی یہتدیانی یہتدون، تہتدی تہتدیانی، یہ جو یہتدین آگے تہتدی تہتدی یعنی تہتدون تہتدینا. تو یہ نون جو ہے نا وہ جو مضارع کے آخر میں ہوتا ہے نون اعرابی گرا ہوا ہے اس وجہ سے کہ یہ جواب امر ہے. پہلے کون ہو جاؤ تو وہ امر ہے، یہ آگے جواب امر ہے. پھر کیا ہوگا؟ اگر ہو جاؤ گے تو پھر ہدایت پاؤ گے. اللہ جواب فرماتے ہیں نہیں، بلکہ ملت ابراہیم کی جو ایک طرف کہتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر آؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، اس کے بغیر ہدایت نہیں ملے گی. اور وہ کیا ہے؟ کامل فرما برداری اللہ کی. اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے نبی بھیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فرما برداری کرنی تمہیں پہ ضروری ہے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اگر فرمایا قولوا آمنا باللہ، اور یہود و نصارہ شرک میں پڑ گئے اور وہ مشرک نہیں تھے. کہہ دیجئے ہم ایمان لے اللہ پہ اور جو اتارا گیا ہمارے اوپر، اور جو اتارا گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب کی اولاد پہ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو دیا گیا انبیاء کو، باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے. ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی کے درمیان میں، اور ہم اسی کے فرما بردار. دیکھو جی، اہل اسلام کا اور دیگر مذاہب میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ یہودی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تو انبیاء کو مانتے ہیں، اور بعض والوں کو بھی مانتے ہیں جو ان کی کتابوں میں ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کا وہ انکار کرتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے. اور جیسا بھی مانتے ہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام کے کھل پہ ان کے اوپر معاذ اللہ ان کی والدہ پہ زنا کی تہمت تک لگا دیتے ہیں. اور جو عیسائی ہیں وہ جیسے کیسے بھی ہیں، وہ سب انبیاء کو مانتے ہیں پہلے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت زکریا حضرت یحییٰ کو جیسے بھی مانتے ہیں، ان کا ادب احترام کرتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اور مسلمان ایسے ہیں صرف کہ جو سب انبیاء کو مانتے ہیں اور کسی نبی کی گستاخی کو بھی برداشت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے جو ہے نا نبی علیہ السلام کا انکار کفر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ان کی گستاخی بھی کفر ہے، تو سب انبیاء کو ماننا یہ اہل اسلام کی شان ہے اور ان کی شان نہیں ہے. لا نفرق بین احد، ہم باقی انبیاء کسی کو فرق نہیں کرتے، ایمان سب پہ ہے. ہاں اللہ نے ان کے مرتبے میں فرق کیا ہے، وہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا مرتبہ اعلیٰ ہے، ان کے بعد حضرت ابراہیم کا، پھر حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. لیکن یہ ہے کہ ان میں سے ہم کسی کا انکار نہیں کرتے جیسا کہ دوسرے کرتے تھے. اور رہے مرزائی، تو مرزائی وہ کہیں گے جی دیکھو جی کہ معاذ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں. کیوں جی؟ ہم مرزے کو بھی مانتے ہیں. بھئی مرزے کو مان لیا ٹھیک ہے، مرزے کو ماننے سے یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی تکذیب ہو جاتی ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں. آپ جب نبی علیہ السلام کے بعد مرزے کو مان لیا تو نبی علیہ السلام کے جو آپ نے کہا کہ آخری نبی ہوں اس کو جھوٹا کر دیا انہوں نے. تو مرزے کو ماننے سے پیر نبی علیہ السلام کی تکذیب ہو جائے گی. اب مرضی ہے تمہاری، مرزے کو لینا ہے تو چھوڑ دو نبی علیہ السلام کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام کی بھی تصدیق اور مرزے کی بھی ہو، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. پھر ان کے اندر ایک گستاخی کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ مرزا زنا کی تہمت لگاتا ہے. یہ باتیں ہمارے سامنے بعض ان کی موجود ہیں. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتا ہے اور بھی ان کی بڑی گستاخیاں کرتا ہے. اور پہلے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتا، کہتا ہے یہ خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ترجیح دیتا ہے، خود کو حضرت یوسف علیہ السلام پہ ترجیح دیتا ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہے، اپنی کتاب کی ہے کہ خطبہ الہامیہ، اس میں کہتا ہے کہ اسلام نبی علیہ السلام کے زمانے میں معاذ اللہ ہلال کی طرح تھا، یعنی پہلی رات کی چاند کی طرح، اور میرے زمانے کے اندر معاذ اللہ تعالیٰ 14ویں رات کی چاند کی طرح ہو گیا ہے. انا للہ، اتنا گستاخ انسان ہے یہ.
تو اس کو جو ہے نا ماننے سے تو سب انبیاء کی نبوت کا انکار ہے، خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بارے میں جتنی آیات جتنی حدیث ہیں مرزا ان میں سے کسی ایک کے بھی قائل نہیں واسطے سوائے علیہ السلام کے، جو بات کے کسی نبی کو نہیں مانتے، جھوٹے انبیاء کو مانتے ہیں، اور نبی علیہ السلام تک آخری نبی ہیں۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، بے شک نازل ہوں گے، ان کے نزول پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، مگر وہ پہلے انبیاء سے ہیں اور پہلوں ہی میں سے رہیں گے، کیونکہ نبوت ان کو نبی علیہ السلام کے بعد نہیں ملی، وہ پہلے سے ملی ہوئی ہے۔ آگے فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائے اس پر جیسے پر تم ایمان لیا۔ مثل کا لفظ جو ہے نا بعض کہتے ہیں یہ زائد ہے، زائد نہ ہو معنی بھی دے تو پھر یہی ہے کہ بھی جیسے جن چیزوں پہ تم ایمان لائے ہو اس کے مثل پر یہی مان لائے، اور اس کا مثل اور ہے ہی کچھ نہیں ہے، وہی قرآن کے مقابل کون سا لے کے آئیں گے؟ مطلب یہ ہے قرآن ہی کو ماننا ضروری ہے، اس کی مثل اور ہے ہی کوئی نہیں ہے، اس واسطے اسی کے اوپر رہو، اس پر ایمان لائیں تو ٹھیک ہے، پھر ہدایت پائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا معیار حق تھے، ان جیسا ایمان ہوگا تو نجات ہوگی، ورنہ نجات نہیں، اور ایمان سے اوپر اور کیا چیز ہوگی معیار حق بننے میں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، بس آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ اپنے کام میں کوتاہی نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دینے والا ہے۔ یہ سب سال سے وہ ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ اب یہاں نحوی طور پر یہ بات ہے، فَسَيَكْفِيكَ، فا جو ہے نا یہ تو حرف عطف ہے، اور سین جو ہے نا اس کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سین جو حرف استقبال ہے، اور یکفی فعل مضارع ہے، اور کاف جو ہے نا یہ مفعول بھی اول ہے، اور ہم مفعول بھی ثانی ہے، اور اسم الجلالہ جو ہے نا وہ اس کا فاعل ہے، تو یہاں جو فعل ہے نا اس کے دو فاعل دو مفعول بھی بنتے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا صبغۃ اللہ، یہاں عیسائیوں کا رد ہے۔ عیسائی جو ہے وہ کہتے تھے، عیسائیوں کا ایک رسم ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا جو بندہ عیسائی ہوتا ہے یہ کوئی زرد قسم کا رنگ تیار کرتے ہیں اور اس کے اندر اس کو غسل دیتے ہیں، جیسے مسلمان کو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو غسل دیتے ہیں، یہ کوئی زرد قسم کا رنگ ہوتا ہے اس میں غسل دیتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں یہ بندہ پکا عیسائی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا کہتے ہیں یہ، اللہ کہتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو قبول کرو، یہ دین اسلام میں آ جاؤ، اور اللہ سے کون بہتر ہے رنگ میں۔ اب یہاں پہ یا تو یہ ہے کہ اس کا ایمان قبلنا صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا، اور یا کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یعنی اقبالو صبغۃ اللہ امر کا صیغہ محذوف مانیں گے کہ اللہ کے رنگ کو قبول کرو، اور اللہ سے بہتر کون ہے رنگ میں؟ مطلب یہ ہے کہ مراد سے دین ہے، شریعت ہے، اس واسطے کہ دین کے اندر جانا نا بندہ جب دیندار بنتا ہے تو اس کے اوپر شریعت کا ایک رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس واسطے طلبہ علماء سے درخواست ہے کہ اپنے اوپر شریعت کو ظاہر کرو، داڑھی ہے شریعت کے مطابق ہو، لباس ہے شریعت کے مطابق ہو، چلنا پھرنا شریعت کے مطابق ہو، پتہ چلے کہ بندہ شریعت والا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تو اگر لوگ دیکھ بھی لیں گے تو پھر ہم کیا کریں؟ جو اعمال دکھانے کے وہ تو دکھانے ہی ہوں گے۔ کوئی بندہ داڑھی اس لیے چھوڑ دے تو اس لیے کٹوا دے کہ یہ اگر میں داڑھی رکھوں گا لوگ دیکھیں گے، تو پھر تو ساری دنیا داڑھی کے بغیر ہو جائے گی۔ جو لوگ نظر آتے تو ہم کیا کریں؟ ہماری نیت تو لوگوں کو خوش کرنے کی نہیں ہے، کہ جو نظر آنے والے کام ہے وہ تو کرنے ہی پڑیں۔ آگے فرمایا ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں، کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے۔ اچھا جی، آپ یہ بحث کرتے ہیں جی تمہیں نبوت کیوں مل گئی ہے، تمہارے پاس ہمارے خاندان سے نبوت کیوں نکل؟ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ سب کا رب ہے، جس کو چاہے جو منصب چاہے عطا کرے۔ وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اسی کے خالص، اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں جی۔ اس واسطے اس میں بحث مت کرو۔ ہاں لیکن اب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت دے کے ختم نبوت کا اعلان کر دیا، اب کوئی اس قسم کی آیات آپ نے پیش کرے وہ اس کے لیے باطل ہے، اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، اب کامیابی آپ ہی کی فرما برداری میں۔
ام تقولون ان ابراہیم، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد وہ یہودی؟ اچھا عیسائی یہ بھی کہتے تھے، کہتے تھے وہ یہودی تھے۔ ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں کیسی بات کرتے ہو، ہرگز نہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ وہ یہودی یا عیسائی نہیں تھے۔ عجیب بات ہے، دیکھو جی کیسے ہوں یہودی یا عیسائی؟ بھئی دیکھو، یہودی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تورات کو ماننے والے، اور تورات بعد میں نازل ہوئی ہے۔ عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور عیسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں ہوئے ہیں۔ تو جو پہلے ہو گئے وہ بعد والوں کے فرمانبردار کیسے ہو گئے، ان کے تابع کیسے ہو گئے؟ اسی طرح پر اب جو یہ کہنا ہے صحابہ اکرام دیوبندی تھے، بریلوی تھے، بے معنی جملہ ہے۔ یہ کہو کہ صحابہ کا پیروکار کون ہے، صحابہ کے نقشے قدم پہ چلنے والا کون ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جو بعد میں نام لگے ہوئے ہیں فرقوں کے، وہ پہلوں کے اندر وہ نام پیش کرنے شروع کر دیے جائیں۔ نہیں، تو الحمدللہ ہم نے صراط مستقیم کی وضاحت کر کے ثابت کیا ہے کہ صراط مستقیم پر وہ چلنے والے ہیں جو اپنے سے لے کر صحابہ کرام سب کو جو ہے نا وہ سب کا ادب احترام کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تِلْکَ امت، یہ کہ جماعت گزر چکی ہے، اس کے لیے جو انہوں نے کمایا تمہارے جو تمہیں کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں پوچھے گا تم سے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔